باہر شام کی سیاہی دھیرے دھیرے گہری ہو رہی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ روحا بیڈ پر آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اسے یہ خاموشی بہت بھلی لگ رہی تھی، کیونکہ اس گھر میں خاموشی شاذ و نادر ہی ہوتی تھی۔ اس گھر میں ہر وقت قہقہے گونجتے ہیں، بہت سارا پیار، رشتے ناطے، اپنوں کا ساتھ، ایک مکمل گھر کا سکون، سب کچھ تھا یہاں۔ ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے لوگ، لیکن اس کے ساتھ ہی گھر میں جیسے کچھ لوگ اپنے اندر زہر بھرے ہوتے ہیں، ایسے ہی کچھ سانپ ہر وقت ڈسنے کو تیار رہتے ہیں۔ روحا آنکھیں موندے اس سکون کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ تبھی خاموشی کو چیرتی ہوئی اماں بی کی تیز آواز آئی، ساتھ ہی ان کی چھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بھی قریب آ رہی تھی۔ روحا جھٹ سے بستر سے نکلی اور دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ کر باہر نکل آئی۔ ارے بیٹا، آج خوب سوئی ہو تم، میں کب سے تمہارا نیچے آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ سوری اماں بی، بس آنکھ لگ گئی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں بیٹا، وہ لجاجت سے بولی۔ آپ اوپر کیوں آئیں؟ بیٹا زین کب کا آ چکا ہے، تمہیں پتہ ہے آج ملازمہ بھی کوئی نہیں آئی، گھر میں وہ بیچارہ بھوکا بیٹھا ہے۔ جی اماں، چلیں پھر۔ وہ انہیں شانوں سے تھامتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری تو سامنے ہی وہ جانے دشمن اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ موجود تھا۔ بلیک کلر کے ڈھیلے ڈھالے شلوار قمیض میں ملبوس، ہاتھ میں ریموٹ اٹھائے کوئی بزنس پروگرام دیکھ رہا تھا۔ روحا نے قریب آ کر اسے سلام کیا، جس کا اس نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ روحا کچن کی طرف بڑھ گئی، کھانا ٹیبل پر لگا کر اسے اطلاع دی تو وہ ہاتھ سے ریموٹ چھوڑ کر کچن میں چلا آیا۔ ساتھ ہی اماں بی کو کھانے کی دعوت دینا نہیں بھولا۔ اماں بی نے نفی میں سر ہلایا اور نماز کے لیے اٹھ گئی۔ اس نے ہاتھ دھو کر کھانا شروع کیا اور ایک بار بھی اسے کھانے کے لیے نہیں پوچھا۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر مڑ کر چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دیا۔ وہ چائے کا پانی چڑھا کر خیالوں میں کہیں اور ہی پہنچ گئی۔ ہوش میں تب آئی جب کسی کا دھکا لگا۔ جلدی سے گرم پین کو ہاتھ لگانا چاہا، لیکن درمیان میں ہی زین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں ہو؟ ہاتھ جل جاتا تمہارا ابھی تو۔ وہ عجیب نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ روحا نے نظریں جھکا لی، اس کا ہاتھ ابھی بھی زین کے ہاتھ میں تھا۔ روحا نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ چائے میرے کمرے میں دے جانا۔ وہ حکم سنا کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ گھر میں سب لوگ اوکاڑا شادی پر گئے ہوئے تھے۔ اماں بی نگینہ حسن، حسن احمد کی بیوہ ہیں۔ ان کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی ہیں۔ سب سے بڑا حیدر حسن ہے، جن کی بیوی فاریہ بہت سلجھی ہوئی خاتون ہے۔ ان کا ایک بیٹا زین ولید ہے، جو امریکہ سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لے کر آیا ہے۔ ان سے چھوٹے وقاص حسن ہیں، جن کی بیوی صبیحہ تیز مزاج کی ہیں۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، زویا، روحیہ اور یاور، جو کہ ماں کا پرتو ہیں۔ سب سے چھوٹے حماد حسن ہیں۔ ان کی بیوی زویا بہت اچھی اور دھیمے مزاج کی ہیں۔ ان کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی مریم تھی۔ سب سے چھوٹی ان کی لاڈلی بیٹی دریا تھی، جو بہت ناز و نعلم سے پلی تھی۔ اس نے اپنی پسند سے کمال احمد سے شادی کی اور شادی کے صرف 1 سال بعد کچھ دنوں کی روحا کو چھوڑ کر ایک ایکسیڈنٹ میں اس دار فانی سے کوچ کر گئی، اور روحا کو اماں بی نے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ روحا سب کی لاڈلی تھی، لیکن جب سے وہ جوان ہوئی تھی، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ کچھ لوگوں کی نظروں میں کھٹکنے لگی تھی۔ وہ چائے لے کر کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر کوئی فائل کھولے اس میں مصروف تھا۔ وہ چائے رکھ کر مڑی تو اس نے پکار لیا۔ مڑ کر دیکھا، جو سر اٹھائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے سامنے رکھے اپنے کوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روحا کو دینے کے لیے کہا۔ روحا کوٹ کو لے کر اس کے ہاتھ پہ دیا تو اس نے کوٹ کی پاکٹ سے نوٹوں کی گڈی روحا کی طرف بڑھائی۔ اماں بی نے بتایا تھا تم نے سیمسٹر کی فیس جمع کروانی ہے، یہ اماں بی کو دے دینا اور اپنی فیس سلپ مجھے دے دینا۔ روحا نے اس بات میں سر ہلایا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی زین حیدر نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی اور ساتھ ہی سگریٹ بھی سلگھا لیا، اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے وہ ابھی نکل کے گئی تھی۔ زین حیدر نے جب سے ہوش سنبھالا اس نے اماں بی سے ایک ہی بات سنتا آیا کہ اسے روحا کا خیال رکھنا ہے، جیسے اس کی پھپھو دریا بچپن میں اس کا خیال رکھتی تھی۔ اسے دریا پھپھو کی تھوڑی تھوڑی یاد آتی تھی۔ وہ روحا سے پورے 10 سال بڑا تھا۔ وہ بغیر کہے اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ وہ جب بھی اسے چھپ چھپ کر دیکھتی تھی وہ جانتا ہوتا تھا، لیکن زین کے دیکھنے پر وہ نظریں پھیر لیتی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے لیے دل میں الگ جذبات رکھتی ہے،
لیکن وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ایک تو وہ بہت چھوٹی تھی، دوسرا وہ بھی پڑھ رہی تھی۔ لیکن وہ اس کے لیے ایک صاحبان کی طرح تھا، ہر جگہ بغیر اس کو پتہ چلے اس کی ڈھال بن جاتا۔ جب بھی کسی کو اس کی کسی بات پر غصہ ہوتا یا اس سے کوئی الٹا کام ہو جاتا تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے اسے بچا لیتا۔ رات گئے سب لوگ لوٹ آئے تھے، روحا جلدی سو گئی تھی۔ صبح اٹھی، سارے گھر پر سناٹے کا راج تھا، سب لوگ ابھی تک سو رہے تھے۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے سب مرد بھی سو رہے تھے۔ وہ کچن میں اماں ابی کے لیے چائے بنا رہی تھی، تبھی زین نے دروازے سے ہانک لگائی، ایک کپ میرے لیے بھی۔ روحا نے مڑ کر دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ وہ چائے لے کر اماں ابی کے کمرے میں آئی تو وہ ان کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا۔ ان دونوں کو چائے کے کپ تھما کر وہ الماری میں سے اماں ابی اور اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اماں ابی اپنے پسندیدہ ٹاپک پر پہنچ چکی تھی، اور وہ تھا زین حیدر کی شادی، اور وہ تھا کہ یہ بات سنتے ہی ہتے سے اکڑ جاتا۔ اس وقت اماں بھی اسے کنونس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحا کی ایک سانس آ رہی تھی تو ایک جا رہی تھی۔ آخر کب کرو گے تم شادی؟ پورے 30 سال کے ہو گئے ہو تم۔ وہ بھی بس ضد تھا کہ بس اسے ابھی شادی نہیں کرنی۔ بیٹا اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ اماں بھی پسند تو ہے لیکن وقت آنے پر بتاؤں گا۔ روحا اب مزید نہیں سن سکتی تھی، اس لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اچھا تو زین حیدر آپ نے کسی کو پسند کر لیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں الجھ گئی۔ یہ تو جانتی ہوں آپ میرے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بھی ایک دردناک لمحہ ہوگا جب آپ کو کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھوں گی۔ روحا نے ہمیشہ سے ہی زین حیدر کو اپنے خول میں پن پایا۔ کچھ مخصوص لوگ تھے جن کے ساتھ وہ فرینک تھا۔ ان لوگوں میں اماں بھی، حماد، حسن اور فاریہ شامل ہیں۔ روحا کو پہلے پہل وہ بہت ہی خڑوس لگتا تھا اور اس بات کا ذکر وہ کھلم کھلا اماں بھی سے کرتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اماں بھی اس کے یہ نادر خیالات من و عن زین حیدر کے گوش گزار کرتی تھی۔ اس کی سوچ کے مطابق خڑوس، ضدی اور خود پسند تھا وہ، لیکن دل پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ 2 سال پہلے تک وہ پرسکون زندگی گزار رہی تھی، لیکن پھر جب اس نے یونی میں ایڈمیشن لیا تب اپنے شوق کی تکمیل کے لیے زین حیدر بھی اسی یونیورسٹی میں پروفیسر کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ یونی کے پہلے دن اماں بی کے کہنے کے باوجود وہ اسے اپنے ساتھ یونی لے کر گیا۔ اسے بہت تاؤ آیا، بات چیت تو ویسے بھی ضرورتاً ہی ہوتی تھی، لیکن اب روحا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس سے کسی قسم کی مدد نہیں لے گی۔ سارے راستے اس کے رویے کو لے کر بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ جب وہ یونی پہنچی تو اپنی سوچوں میں الجھتی وہ سینئرز کے ہتے چڑھ گئی، جو اسے ایک بڑے ہال میں لے آئے، جہاں اس جیسے اور بھی بہت سارے جونیئر موجود تھے۔ تمام جونیئر کو فضول قسم کے کام کرنے کے لیے کہا گیا۔ جب روحا کی باری آئی تو اسے گانا سنانے کے لیے بولا گیا۔ وہ کانپتی ٹانگوں اور لرزتے دل کے ساتھ اسٹیج پر پہنچی تو اپنے سامنے اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا دل کانپ کر رہ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا کہ وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اس یونی میں ایڈمیشن لیا۔ اسے یاد آیا کہ زین نے اس کے اس فیصلے کی خوب مخالفت کی تھی۔ اماں بھی زین کی حامی تھی، لیکن روحا نے ولید ماموں اور فاریہ مامی کو اپنا وکیل بنا لیا، جن کے آگے زین ولید کی بھی نہیں چلتی تھی۔ لیکن اس وقت وہ پچھتا رہی تھی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ہمت کر کے مائک پکڑا، لیکن وہ جوں ہی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی تو سب ہوٹنگ شروع کر دیتے۔ 2-3 بار کی کوشش کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اسی پل ہال کا دروازہ دھکیلتا ہوا زین حیدر اندر داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی آواز سن کر سب لوگ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ جائیں سب لوگ یہاں سے، لیکن ایک گروپ کے لڑکے زین کے پیچھے پڑ گئے۔ نہیں سر، ہم سب کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے، بس آج کے دن کی بات ہے، ہمیں بھی تو اپنا بدلہ لینا ہے، اور ان لوگوں نے اسے بھی ساتھ بٹھا لیا۔ تبھی زین کی نظر اسٹیج پر کھڑی روحا پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق دیکھتے ہی روحا نے اس کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اسے نظر انداز کرتا ہوا نشست سنبھال چکا تھا، اور پھر سب اسٹوڈنٹس کی ہوٹنگ اور شور میں اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ روحا کی آنکھوں میں آنسو کی چمک دیکھ کر زین اسٹیج پر چڑھ آیا اور سب کو سختی سے منع کیا کہ اب کسی کی آواز نہ آئے، اور اسٹیج پر اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ اور پھر ہال کی خاموشی میں روحا کی سریلی آواز گونجی، دہلیز پہ میرے دل کے جو رکھے ہیں تو نے قدم،
تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی میرے ہمدم۔ ہال میں اس کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے بہت جذب کے عالم میں گا رہی تھی اور اسی لمحے اس پر ادراک ہوا کہ وہ پور اس شخص کے پیار میں ڈوب چکی ہے اور آج یہاں اس کا موسٹ فیورٹ گانا گا رہی تھی جو وہ اکثر گھر میں ہونے والے فنکشنز پر گٹار پر گاتا تھا۔ روحا کی آواز اس کے جتنی سریلی تو نہیں تھی لیکن پھر بھی بہت اچھی تھی۔ جب اس نے گانا مکمل کیا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر جو اسے تلاشنا چاہا تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ بلیو جینز پر وائٹ کلر کا ٹاپ پہنے، دوپٹے کو گلے میں مفلر کی طرح لپیٹے، شانوں تک آتے گھنگریلے بال، بڑی روشن اور چمکدار آنکھیں، روحا کمال ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ پہلی بار دیکھنے والا کچھ پل کے لیے رک جاتا تھا اور اس کی یونی میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ پروفیسر زین حیدر اپنا دل روحا کمال پر ہار بیٹھے ہیں۔ اور پھر زین نے اپنا شوق کا گلا گھونٹا اور اسی کے بارے میں ہو رہی چہمگوئیاں اپنی موت آپ ماری گئیں جب زین نے اسی ہفتے ریزائن دے کر اپنا خاندانی بزنس جوائن کر لیا۔ لیکن روحا کمال کی زندگی بس اسی ایک پل میں مقید ہو کر رہ گئی۔ اور وہ خود بھی اس قید خانے میں بہت خوش تھی۔ یہ میٹھا میٹھا درد اس کے اندر بہت انوکھا سا احساس جگا گیا تھا جس سے وہ اب باہر نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ راستے کا اندھیرا اور ویرانی اسے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ویسے بھی گمبھیر خاموشی ان دونوں کے درمیان چھائی ہوئی تھی۔ اس کی دل سے خواہش تھی کہ ساتھ بیٹھا انسان اس سے کوئی سوال جواب نہ کرے وگرنہ اس کی آنکھوں میں چھپا درد اس لمحے سارا راز افشاں کر سکتا تھا۔ تم پریشان ہو؟ نہیں، اس نے یک لفظی جواب کیسے دیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ آج ہی اسے پتہ چلا تھا کہ زین حیدر کا رشتہ بچپن سے ہی اس کے ماموں کی بیٹی روما سعد علی سے طے پایا ہوا تھا۔ سعد علی آسٹریلیا میں مقیم تھے اور اگلے ماہ وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں تاکہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو سکیں۔ آگاہی بڑی ظالم چیز ہے۔ جب تک وہ اس سے بے خبر تھی وہ پرسکون تھی۔ رات کو سونے سے پہلے اس کے سنگ کچھ خواب بن لیتی تھی لیکن اب وہ ان خوابوں کو اپنی آنکھوں سے نوچ لینا چاہتی تھی کیونکہ بعد میں ان سے دستبردار ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اپنی تکلیف شیئر کرنے کے لیے وہ اپنی عزیز جان دوست نوری کے گھر آئی تھی۔ اس نے اماں ابی کو واپسی کے لیے ڈرائیور کو بھیجنے کے لیے بولا تھا لیکن جب وہ باہر آئی تو دونوں بازو سینے پر باندھے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر بغیر سلام دعا کے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ بھی نوری کو خدا حافظ کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ سست روی سے گاڑی چلا رہا تھا جس کی وجہ سے 15 منٹ کا راستہ آدھا گھنٹہ لگا کر وہ لوگ گھر پہنچے۔ پتہ ہے تکلیف کیا ہے؟ کسی کو چاہنا، پھر اسے کھو دینا اور خاموش ہو جانا۔ اس وقت ناشتے پر سبھی لوگ موجود تھے لیکن روحا نہیں تھی۔ حیدر حسن کے پوچھنے پر فاریہ بیگم نے انہیں بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو رات سے بخار ہے، کچھ کمزوری اور نکاہت بھی محسوس ہو رہی ہے۔ تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ نا۔ تو ڈاکٹر کے پاس گئی ہے کیا؟ حیدر نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، ابھی اس کو ناشتے میں کچھ کھلا پلا کر پھر لے جاتی ہوں۔ صحیح ہے، یاور آپ اپنی تائی کے ساتھ روحا کو ہاسپٹل لے کے جانا۔ جی تایا ابو۔ زین حیدر نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیے اور اماں ابی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ اماں بھی اس کے سرہانے بیٹھی آیات پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ زین نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کو چھوا، پھر اس کی نبض چیک کی اور فکر مندی سے 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی مس لی۔ اس نے میڈیسن باکس سے 2 پین کلر اور گلاس میں پانی ڈال کر اسے سہارا دے کر اٹھایا اور گولی اس کے منہ میں ڈال کر گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ اس نے کچھ اس طرح سے اسے سہارا دیا ہوا تھا کہ روحا کی پشت اس کے سینے سے لگی تھی اور دروازے سے اندر داخل ہوتی فاریہ بیگم سے منظر چھپا نہ رہ سکا اور ان کی آنکھوں میں ناگواری چھا گئی اور انہوں نے زین کو گھورا جبکہ زین انہیں اگنور کرتا ہوا اس کو واپس لٹا کر اچھی طرح سے کمبل رکھ کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زین جوں ہی اپنے کمرے میں پہنچا ساتھ ہی فاریہ بھی پہنچ گئیں۔ زین، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی بولیے ماں، میں سن رہا ہوں۔ اگلے ماہ تمہارے ماموں پاکستان آ رہے ہیں۔ جی اچھی بات ہے، وہ اپنے کام میں مصروف بولا۔ روما بھی آ رہی ہے ان کے ساتھ۔ اب کی بار ان کی آواز دھیمی تھی۔ زین جھٹکے سے ماں کی طرف مڑا۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، وہ پورے 22 سال کی ہو چکی ہے۔
بھیا مجھے ہر سال یہ بات باور کرواتے رہتے ہیں کہ روما میری امانت ہے۔ اب میں انہیں کیسے کہہ دوں کہ وہ اپنی بیٹی کو کہیں اور بیاہ دیں؟ یہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ زین، میں روحا کو بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ انہوں نے طلب کا آخری پتا پھینکا۔ ماں، زندگی میں نے گزارنی ہے تو یہ فیصلہ بھی میرا ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں کون شامل ہوگا۔ اب کی بار وہ نرمی سے ماں کو سمجھا رہا تھا۔ جہاں اس لڑکی کی بات آتی تھی وہ ایسے ہی نرم پڑ جاتا تھا۔ تبھی ڈور ناک کر کے دارین اندر داخل ہوا۔ بھائی تایا ابو بلا رہے ہیں آپ کو۔ جی میں آیا بس۔ وہ اپنا بیگ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتا ہوا ماں کے پاس آیا، نرمی سے انہیں اپنے ساتھ لگایا، ان کے سر کا بوسہ لیا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تبھی یاور دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا اور مؤدب سے انداز میں بولا، تائی جی گاڑی تیار ہے، چلیں؟ نہیں اب ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ آفس۔ اوکے۔ وہ آج کافی دنوں کے بعد یونہی آئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یمنا، روحا کی دوست، صبح سے اسے نوٹ کر رہی تھی۔ روحا کی آنکھوں میں ٹوٹے کان سی چبھن تھی اور آنکھوں میں غم تھا۔ وہ دونوں اس وقت کینٹین میں موجود تھیں۔ یمنا نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تو روحا کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور آنسو پلکوں کی باڑ پر اکٹھا ہونے لگے، جنہیں روکنے کی کوشش میں روحا نے نچلا لب سختی سے دانتوں تلے دبا لیا۔ بکھری بکھری روحا نے یمنا کو پریشان کر دیا۔ پلیز روحا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کینٹین میں اس وقت بہت سے اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ کوئی سچویشن کریٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ روحا اپنے آنسو پونچھتی کھڑی ہو گئی۔ یمنا، میں لائبریری جا رہی ہوں۔ روحا خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ یمنا حیرانی سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ وہ ہمیشہ سے ہر بات اسے شیئر کرتی تھی۔ وہ لائبریری کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ یمنا نے اسے پکارا۔ روحا اس کی پکار سنی انسنی کرتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ابھی تک جاری تھے۔ وہ لائبریری کے دروازے تک پہنچی تو یمنا نے اس کی راہ روک لی اور اس کا بازو تھام کر لائبریری کے نسبتاً پرسکون گوشے میں لے گئی۔ بولو اب۔ اور وہ اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ یمنا نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ تو میں ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دیتی، یمنا نے کہا۔ روحا نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ ہماری عزت اور انا سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ تم نے خود بتایا ہے کہ وہ تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالتا، تو تم کیوں خود کو ایسے شخص کے پیچھے برباد کر رہی ہو؟ محبت کا دم تو تب بھرتے ہیں جب دوسرا بھی آپ کو چاہے، لیکن تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو جو یک طرفہ محبت میں اتنے آگے بڑھ جاؤ؟ یمنا اس کی مخلص اور دیرینہ دوست تھی۔ وہ بت بنی بیٹھی یمنا کی باتیں سنتی رہی اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی لائبریری سے نکلتی چلی گئی۔ یمنا کی باتوں کا ہی اثر تھا کہ وہ اس وقت سب کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ زین حیدر معمول کے مطابق سب سے آخر میں تشریف لایا اور روحا کے برابر موجود کرسی سنبھال لی۔ کھانے کی میز پر اس وقت کم و بیش 15 افراد موجود تھے۔ سب کی نظریں ایک بار زین کی طرف اٹھی تھیں، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کی چیئر پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ لیکن آج بے دھیانی میں روحا کو خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ زین کی چیئر سنبھال چکی ہے۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے اس نے اپنے آس پاس دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے جلدی سے وہ کرسی چھوڑی، لیکن اتنی ہی تیزی سے زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ سب کے لیے یہ حیرت کا ایک اور جھٹکا تھا۔ فاریہ بیگم آنکھوں میں چنگاریاں بھرے اسے دیکھ رہی تھیں، اور یہی لمحہ تھا جب روحا نے اپنے خوابوں سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اتنے محبت کرنے والے لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آج صبح سے ہی روحا، زویا اور روحیحہ کچن میں مصروف تھیں۔ روحیحہ کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ لڑکا حیدر حسن کے بزنس پارٹنر کا بیٹا تھا۔ فیملی فرینڈز ہونے کی وجہ سے لڑکے سے سبھی واقف تھے۔ عثمان بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ رشتہ تو پکا تھا، بس فارمیلٹی کے لیے آج وہ لوگ کھانے پر مدعو تھے۔ بنو رے بنو میری چلی سسرال۔ دارین کچن میں داخل ہوا اور فل والیوم میں گانا گنگناتے ہوئے روحیحہ کے اطراف چکر لگانے لگا۔ روحیحہ نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے دوپٹے کا کونا منہ میں دبا لیا۔ یار روحیحہ، تم تو جا رہی ہو، لیکن یہ باقی پیس رہ گئے ہیں، یہ کب سسرال سدھاریں گے جو ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا؟ کیا؟ تینوں نے یک بیک ہو کر کہا۔ ہم نے کون سا تمہارے بستر پر کانٹے بچھائے ہوئے ہیں؟ وہ تینوں اس کی طرف بڑھی۔
روحیہ کے ہاتھ میں چھری تھی جبکہ روحا نے ہاتھ میں چمچہ اٹھایا ہوا تھا۔ دارین نے کچن سے بھاگنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا جبکہ روحیہ اور روحا اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف بھاگا تو روحیہ تو پیچھے رہ گئی، لیکن روحا دروازے سے اندر آ رہے زین کے سینے سے جا ٹکرائی۔ پیچھے دارین کی دبی دبی ہنسی گونجی تو روحا تیزی سے پیچھے ہوئی، جبکہ زین حیدر نے اس کے لال ہوتے ہوئے گال چہرے کو بہت دلچسپی سے دیکھا۔ بارش کی ٹھنڈک موسم کو سرد کر رہی تھی۔ سورج گہرے بادلوں کی آغوش میں سو رہا تھا۔ تیز بارش میں برستی بوندوں میں سب کے قدموں کی رفتار تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی گیٹ سے باہر نکلی تو سامنے ہی وہ اطمینان سے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بادل پوری طاقت سے گرج رہے تھے اور اس کے چہرے پر ایک سلوٹ بھی نہیں تھی۔ وہ بارش کو بھی انجوائے کر رہا تھا۔ روحا کے قدم سست ہوئے۔ وہ دھیمی چال چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس نے اس کے ایک طرف دلکش مسکراہٹ اچھالی اور چہرے پر ہاتھ سے بارش کی بوندیں صاف کی اور سر پر ہاتھ پھیر کر بال ٹھیک کیے اور فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ روحا نے بھی اس کی تقلید میں سیٹ سنبھال لی اور زین حیدر نے گاڑی زن سے آگے بڑھا لی۔ روحا نے ایک نظر اپنے برابر بیٹھے شخص پر ڈالی۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹکرائیں اور دونوں نے ہی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ روحا باہر نظر آتے مناظر پر توجہ کر لی۔ زین وقتاً فوقتاً ایک نظر اس پر ڈالی دیتا تھا، لیکن وہ پوری توجہ سے باہر بھاگتے دھوڑتے مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہوش تب آئے جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ گاڑی سے اتری تو سامنے ہی ایک بے حد گوری رنگت کی خوبصورت نقوش والی لڑکی ٹائٹ جینز پر شارٹ سی کھلے گلے والی بلیک شرٹ پہنے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ روحا نے جلدی سے زین کی طرف دیکھا، لیکن اس کا دھیان ادھر نہیں تھا۔ اس لڑکی کی جوں ہی نظر ان پر پڑی وہ بھاگ کر ان تک پہنچی اور زین کے گلے سے آ کر جھول گئی۔ زین کی نظریں غیر ارادی طور پر روحا کی طرف اٹھیں، جو کہ ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زین اسے جاتے ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا اور روحا کو خود سے الگ کیا، لیکن بہت ہی ڈھیٹ لڑکی تھی۔ اسے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا اور وہ اس کا بازو تھامے اندر کی طرف بڑھی۔ وہ اپنی کتابیں بک شیلف پر سیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ مامی، ایک بات پوچھوں؟ اس نے صوفے پر بیٹھی زویا سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، انہوں نے چائے کے سپ لیتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ماما اور پاپا کی لو میرج تھی؟ اس نے کتاب کو کپڑے سے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی آج روما اور صبیحہ مامی باتیں کر رہے تھے نا ماما اور بابا کے متعلق، تو اس لیے پوچھ لیا۔ کیا باتیں کر رہی تھیں؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس عام سی باتیں۔ وہ اصل بات چھپا گئی کہ صبیحہ مامی روما کو خبردار کر رہی تھیں کہ وہ زین کو جتنا ممکن ہو سکے روحا سے دور رکھے، کیونکہ یہ ہے تو ماں کی بیٹی ہی۔ روحا کو گہری سوچ میں گم دیکھ کر زویا کو بھی کوئی بات یاد آ گئی اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اصل بات کہیں درمیان میں ہی رہ گئی۔ سب ینگ پارٹی اس وقت ایک جگہ پر اکٹھے تھے۔ سب مل کر روحیہ کا ریکارڈ لگا رہے تھے، جس کی اگلے ماہ شادی طے پائی تھی، اور پھر سب زین کے سر ہو گئے۔ روحا جو چپ چاپ صوفے پر بیٹھی تھی، زین حیدر اس کے برابر اس کے بے حد قریب بیٹھ گیا، جس پر روحا نے سر اٹھا کر اپنی دائیں طرف دیکھا، جہاں سفید شلوار قمیض میں ملبوس ڈارک براؤن چادر کندھوں پر پھیلائے مسکراتا ہوا زویا کی طرف متوجہ تھا، جو کہ اس کے سر پر صحرا سجانے کی بات کر رہی تھی۔ اس کی بات پر لاشعوری طور پر اس نے گردن گھما کر روحا کو دیکھا، جبکہ روحا نے نظروں کا زاویہ بدل لیا، لیکن زین کی یہ حرکت روما سے چھپی نہیں رہ سکی۔ اس نے زہر خندہ نظر روحا پر ڈالی اور جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اس کے پاس بیٹھی روحیہ نے اجنبی سے اسے دیکھا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے سب کو مشترکہ سوال کیا، جس پہ سب نے کندھے اچکائے۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ وہ ناشتے کے بعد کچن کے برتن سمیٹ رہی تھی، تبھی کچن میں روما داخل ہوئی۔ بات سنو، ایک کپ چائے بنا دو۔ روحا نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ چائے کا پانی چڑھایا۔ تبھی فاریہ بیگم کچن میں داخل ہوئیں۔ بیٹا، بھائی بتا رہے تھے تمہاری طبیعت خراب ہے۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ رات تک تو ٹھیک تھی۔ آپ کو کیا پتا رات کو ٹھیک تھی یا نہیں؟ میری ساری رات جاگتے ہوئے گزری ہے، اس نے چڑھ کر جواب دیا۔ اس کے بات کرنے کے انداز پر روحا نے مڑ کر دیکھا۔
فاریہ بیگم کچھ دیر کے لیے چپ سی رہ گئیں۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، انہوں نے اپنائیت سے اس سے پوچھا۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئیں۔ اچھا تم باہر جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بنواتی ہوں۔ شکریہ، آپ اپنا کام کریں، میں بس چائے اور بریڈ لوں گی۔ وہ تڑک کر جواب دیتی روحا کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر کچن سے باہر نکل گئی۔ فاریہ بیگم اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئیں۔ شاید طبیعت خراب ہے ورنہ بہت ملنسار ہے، وہ روحا کے سامنے تردید دے رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آج گھر میں خوب رونق اور چہل پہل تھی، لیکن اس کے دل کے اندر ویرانیاں سی اتری ہوئی تھیں۔ آج کا دن اس کے لیے منحوسیت بھرا تھا۔ رشتہ تو روحا کے لیے آیا تھا، لیکن بقول عثمان کی والد اور والدہ کے، عثمان کو روحا پسند ہے اور وہ اس کے رشتے کے لیے ہی آئے ہیں۔ روحا کے مانو تو ساتواں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ روحیہ اور صبیحہ مامی کی طرف دیکھنے سے بھی کترا رہی تھی، کیونکہ جن نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھیں، اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ زمین میں سما جائے۔ روما بہت خوش تھی۔ اس نے بہت خوش دلی سے روحا کو مبارکباد دی۔ زین حیدر اس وقت گھر نہیں تھا اور پھر آنن فانن اسے تیار کر کے عثمان کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ اس نے غائب دماغی سے اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی بیش قیمت ڈائمنڈ رنگ پر ڈالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو لڑی کی طرح بہنے لگے۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئیں اور پھر اس کی نظر ایک سائیڈ پر الگ تھلگ کھڑی فاریہ بیگم پر پڑی۔ روحا کو گمان گزرا کہ وہ رو رہی ہیں۔ اس نے دوبارہ سے ان کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ چہرہ موڑ گئیں۔ حیدر حسن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حیدر حسن کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے، لیکن اماں بھی مطمئن تھی۔ خوبرو سا عثمان سکندر انہیں بہت پسند تھا۔ وہ بہت شائستہ اور مہذب تھا۔ وہ زین کے ساتھ اکثر اماں بھی کے پاس آتا رہتا تھا۔ انہیں اس سے بہت انسیت تھی۔ وہ سرشار سا بیٹھا سب کے چھوٹے موٹے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، جبکہ ایک اچرتی نظر سر جھکائے بیٹھی روحا پر بھی ڈال لیتا تھا۔ روحا کی تھکن کا احساس کر کے فاریہ بیگم آگے بڑھیں اور اسے سہارا دے کر اماں بھی کے کمرے میں لے آئیں۔ وہ باہر جانے لگیں تو روحا نے ان کا ہاتھ تھام لیا، اور وہ بھی شاید ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ اس کے گلے لگ کر خوب روئیں اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولیں، سدا خوش رہو۔ ان کے باہر نکلتے ہی دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا اور زین حیدر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ وہ تو لمبے لمبے ڈگ بھرتا روحا تک پہنچا۔ وہ غیر ارادی طور پر پیچھے ہوئی۔ زین حیدر نے قریب آ کر اسے دونوں بازو سے دبوچا۔ تم اگر میری نہ ہو سکی تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ زین حیدر کا وعدہ ہے تم سے، روحا کمال حسن۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں اور سجی سنوری روحا کمال پریشانی میں گھری تھی۔ نہ جانے اب وہ کیا کرے گا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اپنی ضد کا پکا ہے۔ وہ دندناتا ہوا حیدر حسن کے کمرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کبھی اجازت لیے بغیر نہیں آتا تھا، جبکہ اس وقت وہ ساری تمیز، اخلاقیات، شائستگی سب کچھ بھلائے سرخ آنکھیں، بکھرے بالوں میں ٹوٹا ٹوٹا سا ان کے کمرے میں موجود تھا، جبکہ بیڈ پہ بیٹھی فاریہ نے ایک ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ لیا۔ صبح سے ہی انہیں یہ آنے والے وقت دہلائے دے رہا تھا۔ بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انہیں وہ اس وقت کچھ ڈسٹرب لگا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے پڑے صوفے پر لے گئے۔ بولو بیٹا، کیا مسئلہ ہے؟ بابا آپ روحا کے رشتے سے انکار کر دیں۔ انہوں نے زین کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ جی جانتا ہوں۔ تو پھر یہ بھی جانتے ہوگے کہ ہمارے خاندان میں ایک بار زبان دے دی جائے تو پھر مر تو سکتے ہیں لیکن اپنی زبان سے نہیں مکر سکتے۔ اگر روحا انکار کرے تو تب بھی نہیں۔ اب کی بار وہ خاموش ہو گئے۔ بولے نہ بابا۔ فاریہ جاؤ روحا کو بلا لاؤ۔ حیدر حسن کے حکم پر وہ سست قدموں سے کمرے سے نکل گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فاریہ کی میت میں معمول کے کپڑوں میں ملبوس روحا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر حیدر حسن کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ روحا کیا تمہیں اس رشتے پہ کوئی اعتراض ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حیدر حسن نے فاتحانہ نظروں سے زین کی طرف دیکھا جو خونخوار نظروں سے اسی کو گھور رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا آپ جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد زین کی طرف مڑے۔ اب کیا کہو گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ زور و شور سے اس کی اور روما کی اور دوسری طرف روحا اور عثمان کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ اسے ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔
زین سویرے گھر سے نکلتا اور رات دیر تک گھر لوٹتا۔ اسے ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس وقت بھی سب لوگ شاپنگ سے لوٹے تھے اور لاؤنج میں محفل جمائی ہوئی تھی۔ تبھی اوپر سے تیزی سے زینے اترتا یاور نیچے آیا اور دارین کے سر ہو گیا۔ اب سچویشن کچھ یوں تھی کہ وہ دونوں لاؤنج میں موجود صوفوں کے اطراف بھاگ رہے تھے۔ ساتھ ساتھ دارین کی دوڑیں بھی جاری تھیں۔ کافی دیر کی بھاگ دوڑ کے بعد دونوں تھک ہار کر صوفے پر گر گئے۔ تب بھی دونوں نے اتنی بھاگ دوڑ کی وجہ جاننی چاہی۔ یاور نے بات کا آغاز کیا، آج میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مارکیٹ گیا تھا۔ وہاں کسی عقل کے اندھے نے میری جیب پر ہاتھ صاف کیا، جو کہ وہ بعد میں پچھتایا بھی ہوگا۔ تو میں مدد کے لیے ان صاحب یعنی دارین سر کو کال کی کہ یہ میری مدد کریں، لیکن 10 بار کال کرنے پر بھی اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ تو میں نے میسج کیا، لیکن سپیلنگ مسٹیک کی وجہ سے میں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا۔ تبھی اس الو کے پٹھے کا مجھے میسج ریسیو ہوا، کیا لکھ کے ڈیلیٹ کیا ہے؟ میں نے کہا ایک کام تھا، تے آگے سے میسج کرتا ہے یہ بھی ڈیلیٹ کر دے، اور ساتھ ہی موبائل بھی پاور آف کر دیا۔ سب لوگ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کی ردات سن رہے تھے، لیکن اس کی بات مکمل ہونے پر سب کی دبی دبی ہنسی گونجی۔ دارین بھی سب کو دیکھتے ہوئے کھسیانی سی ہنسی ہنس دیا۔ اسی وقت داخلی دروازے سے زین حیدر داخل ہوا۔ وہ کچھ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ اس نے سب کو مشترکہ سلام دیا۔ روحا کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہوا روما سے مخاطب ہوا، میرے کمرے میں کافی دے جانا، اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ وقت جتنی تیزی سے گزرتا ہے اتنی ہی تیزی سے آنکھ کے سامنے کے منظر بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آخر وہ وقت بھی آن پہنچا۔ کل روحا اور عثمان کا نکاح تھا۔ اس کی آنکھوں میں کل رات کا منظر گھوم رہا تھا۔ وہ گھر بہت لیٹ پہنچا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کسی فائل کی ورق گردانی میں مصروف تھا۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی۔ عام سے حلیے میں بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹے، ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے کھڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کپ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا تو زین دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ کپ رکھ کر مڑی تو غیر ارادی طور پر اس کی کلائی تھام لی۔ روحا نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچا تو اسے بھی تاؤ آ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف پیش قدمی کی۔ زین کو لگا وہ کانپ رہی ہے۔ وہ بھی الٹے قدموں چلنے لگی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ زین کی باہوں میں تھی۔ مجھے چھوڑ دیں، نہیں تو میں چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ زین نے اس کی بات پر اسے دھکا دے کر خود سے الگ کیا۔ اس کا سر زور سے دیوار سے ٹکرایا اور اسے وہیں چھوڑ کر خود وہاں سے نکل گیا۔ موبائل کی رنگ پر ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ کال ریسیو کر کے دوسری طرف کی بات سنی، ٹھیک ہے، کل 3 بجے تک سب کچھ تیار ہونا چاہیے۔ روحا پارلر سے تیار ہو کر ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پر زین کی کال آئی۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی آ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زین کی نظروں سے بچنے کے لیے اس نے چادر بھی لے لی اور اپنا چہرہ ڈھک لیا، جبکہ زین کے ہونٹوں پر اس کی اس حرکت پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ سر جھکائے اسے راستوں کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ہوش میں آئی تو گاڑی کو انجان راستوں پر بھاگتے دوڑتے پایا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ لیکن جواب نہیں آیا۔ زین نے موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف کال ریسیو کی گئی۔ ہیلو کے جواب میں بولا، بابا میں روحا کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ دوسری طرف کی بات سنے بغیر کال کٹ کر دی۔ حیدر حسن پریشانی سے موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے زین کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ اب وہ اس پریشانی میں تھے کہ وہ عثمان اور اس کے گھر والوں سے سامنا کیسے کریں گے۔ تب بھی فاریہ روم میں داخل ہوئیں۔ حیدر حسن کو ساکت اور جامد ایک ہی پوزیشن میں کھڑے دیکھ کر فاریہ نے ان کا کاندھا ہلایا۔ وہ غائب دماغی سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ کیا ہوا ہے فاریہ؟ وہ اٹک اٹک کر بول رہے تھے۔ زین روحا کو لے کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ کیا؟ فاریہ بیگم نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اگر ہم اس کی مان لیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اماں بی کو پتہ چلا تو پہلے پہل انہیں بھی دھچکا لگا۔ وہ آیا تھا ان کے پاس ان کا ساتھ مانگنے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن وہ مطمئن تھی عثمان اگر سونا تھا اور زین حیدر ہیرا تھا۔ روحا کی چیخ و پکار اور دہائیوں پر کان دھرے بغیر وہ مہارت سے گاڑی چلاتا رہا۔ تھک ہار کر وہ اسے بددعائیں دینے لگی۔
تبھی گاڑی شہر سے باہر بنے ایک خوبصورت گھر کے گیراج میں روک کر زین حیدر نے اپنا رخ روحا کی طرف کیا۔ لگ رہا ہے تمہیں عثمان کے ساتھ نکاح نہ ہونے کا بہت دکھ ہے۔ اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے، جبکہ اس کی بات پر وہ رونا بھول کر دکھ اور افسوس کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر واپس گھر پہنچنا چاہتی ہو تو جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے میری بات مانی تو اگلے آدھے گھنٹے میں ہم دونوں واپس اپنے گھر میں ہوں گے۔ حیدر حسن کی سب مہمانوں کے سامنے بہت سبکی ہوئی۔ اس وقت عجیب صورتحال تھی۔ سب لوگ جا چکے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ صبیحہ بیگم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ انہیں حیدر حسن سے خار تھی کہ انہوں نے ان کی بیٹی کو چھوڑ کر بھانجی کے لیے رشتہ منظور کر لیا۔ حیدر حسن، وقاص حسن اور حماد حسن سر جھکائے بیٹھے تھے۔ تبھی روحا مین ڈور سے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر سب سے پہلے عثمان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ وہ سب کو سامنے دیکھ کر اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ تبھی روما تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ روحا، شکر ہے تم آ گئی ہو۔ جلدی سے چلو تاکہ تمہارا نکاح ہو سکے۔ وہ اسے بازو سے کھینچتی ہوئی بولی، لیکن اس نے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر عثمان نے فوراً سے پہلے وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے پاس کچھ پل رک کر ایک ملامتی نظر اس پر ڈالی اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ روما کو اس وقت اس کا چہرہ زہر لگا۔ آگے بڑھ کر اس نے تھپڑ مارنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ کسی کی گرفت میں تھا۔ زین کو دیکھ کر روما کا خون بڑھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زین باپ اور چاچاؤں کی طرف بڑھا، لیکن وہ اسے اگنور کرتے ہوئے اپنے اپنے روم کی طرف بڑھ گئے۔ زین اب کی بار باری باری سب کی طرف بڑھا، لیکن سب نے ہی منہ موڑ لیا۔ آخر میں وہ دونوں اکیلے ہی رہ گئے، تو وہ دونوں بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ روحا کو اپنے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر زین کے 14 تپک روشن ہو گئے۔ اس نے درستی سے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ آپ نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ۔ آپ کی وجہ سے آج میری عزت دو کوڑی کی ہو گئی ہے۔ آپ کو تو کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن جن نظروں سے میرے تینوں ماموں نے مجھے دیکھا تھا، میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ میرا آخری فیصلہ یہی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ وہ روحا کی بات پر غصے سے بھڑک گیا اور اس کی بلند دھاڑ پر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے زین کے اس قدر غصے سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اس کے سامنے سے جاتے جاتے پھر ٹھہر گیا۔ اور ہاں، یہ جو تم بار بار کہہ رہی ہو نا مجھے چھوڑ دو، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہارے کہنے پہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، مگر تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے انگلی اٹھا کر روحا کو وارننگ دی اور وہ چپ کی چپ رہ گئی، جبکہ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا بیڈ روم سے نکل گیا۔ روحا کچھ دیر کے لیے چپ چاپ کھڑی رہی، پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جو غلط فیصلے ہم کرتے ہیں انہیں درست تقدیر کرتی ہے۔ جن خوشگمانیوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں وہ خوشگمانیاں انسان توڑتے ہیں۔ جس خواب میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس کو حقیقت جھٹلاتی ہے۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے رات کے پچھلے پہر آوارہ گردی کر رہا تھا۔ گھر جانے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ گھر میں سب ہی اس سے خفا تھے، اور جس کی وجہ سے سب کو خفا کیا تھا اس کی اپنی ہی منطق تھی۔ وہ سب کے خفا ہونے پر خفا تھی، لیکن وہ پھر بھی مطمئن تھا۔ اس نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، جیسے بھی سہی، کیونکہ اس نے غلط صحیح تو کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس اتنا جانتا تھا اس کی متاع کسی اور کی ہو رہی ہے، اور ایسا وہ مر کے بھی نہ ہونے دیتا۔ دور کہیں سے اذانوں کی آواز آئی تو اس کے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھ گئے۔ نماز پڑھ کر اسے بہت سکون حاصل ہوا۔ وہ نماز کے بعد بھی کافی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اسے ایک پل کے لیے گمان گزرا کہ وہ کسی اور کے کمرے میں آ گیا ہو۔ اسے لگا کمرہ اپنی حالت زار پر ماتم کر رہا ہے۔ کمرے میں جا بجا کشن ہی کشن پڑے تھے۔ الماری سے اس کے سارے کپڑے نکال کر ادھر ادھر پھینکے گئے تھے۔ سائڈ ٹیبلز پر رکھے قیمتی ڈیکوریشن پیس بہت بری طرح سے توڑ دیے گئے تھے۔ وہ بہت احتیاط سے چلتا ہوا کانچ سے بچتا بچاتا واش روم تک پہنچا۔ کپڑے چینج کر کے بیڈ پر لیٹا تو وہ دشمن جاں پر نظر پڑی جو تھک ہار کر گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے غور کیا تو اس کے ہاتھوں میں مہندی کے ساتھ خون کے دھبے بھی نظر آئے۔ یہی حال اس کے پیروں کا تھا۔
اور یہی وہ لمحہ تھا جب زین حیدر کو اس پر بلا کا غصہ آیا اور اس نے اس کی نیند کی روا کیے بنا اسے بازو سے پکڑ کر بٹھایا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی ہڑبڑاہٹ میں زین حیدر کے گلے سے ہی جھول گئی۔ زین حیدر بھی بھول گیا کہ اس نے کیوں اسے جگایا تھا۔ وہ حواسوں میں لوٹی تو تیزی سے پیچھے ہوئی۔ زین حیدر بھی ہوش میں لوٹا اور درستی سے اس کا بازو پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ روحا کمال، ایک بات یاد رکھنا، اگر آج کے بعد خود کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی انٹرکام پہ ملازمہ کو بلایا۔ اسے کمرہ صاف کرنے کی ہدایت دے کر وہ روحا کو بازو میں اٹھائے اماں بی کے کمرے میں آیا، جو کہ گہری نیند میں تھیں۔ روحا کو ان کے برابر لٹا کر خود صوفے پر لیٹ گیا۔ روحا چپکے سے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھی۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی، لیکن راستے میں ہی اسے روما نظر آئی۔ روما تو ہر وقت تیار، پراپر ڈریسنگ اور میک اپ میں رہتی تھی۔ روحا کو ہمیشہ گمان گزرتا کہ وہ کہیں جانے کو تیار ہے، لیکن یہ روما جو اس وقت اس کے سامنے کھڑی تھی بالکل مختلف تھی۔ بکھرے بال، میک اپ سے عاری چہرہ، روحا کو اس کے اجڑے حال نے چونکا دیا۔ اس سے پہلے کہ روما کچھ کہتی، وہ اسے دھکا دیتی وہاں سے نکل آئی۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ کچن کی بجائے لان میں نکل آئی اور قدرے پرسکون گوشے میں بیٹھ گئی۔ پھر اندر سے روما اور سعد انکل کو نکلتے دیکھا۔ فاریہ اور حیدر حسن ان کے ساتھ باہر تک آئے تھے۔ فاریہ نے روما کو گلے لگایا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ گئے اور وہ ان سے الگ ہوتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی۔ پھر یکے بعد دیگرے 3 گاڑیاں وہاں سے نکلتی چلی گئیں۔ روحا، فاریہ اور احمد حسن کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئی، جبکہ اپنے روم کی کھڑکی میں کھڑا زین اس کی بزدلی پر مسکرا بھی نہ سکا۔ جبکہ روحا گہری سست کا شکار تھی، اس کی وجہ سے 2 زندگیاں خراب ہو گئی تھیں، اور روما تو اب کبھی بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے والی تھی۔ محبت کسی وجہ، کسی کے کہنے یا سامنے والے کی محبت کی گہرائیوں یا سچائی کو دیکھ کر نہیں ہوتی، یہ بس ہو جاتی ہے اچانک۔ جب ہونے لگتی ہے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، بس ایک پل، کوئی ایک پل آپ کو قید کر لیتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسائے، دونوں کوہنیاں ٹیبل پر ٹکائے ماضی میں غرق تھا۔ وہ بھی ایک بہت خاص دن تھا۔ وہ پورے 4 سال کے بعد گھر آیا تھا۔ گھر میں سب نے اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ کچھ سفر کی تھکان تھی، کچھ اپنے گھر کا سکون تھا، جو وہ رات کو جلدی ہی سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ شاور لے کر نیچے آیا تو آخری سیڑھی پر اچانک ہی وہ اس کے سامنے آ گئی، سفید یونیفارم میں، سفید دوپٹہ رکھے، بیگ کندھے پر ڈالے۔ شاید وہ اپنے کمرے میں کچھ بھول گئی تھی اور جلد بازی اور ہڑبڑاہٹ میں اسے ٹکرا گئی۔ اس نے جلدی سے سوری کہا اور ساتھ ہی السلام علیکم بھی۔ دونوں الفاظ ایک ہی جملے میں ادا کیے گئے تھے۔ زین نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ گیا، لیکن وہی لمحہ تھا جس میں وہ اپنے دل پر اس نے روحا کا نام درج کر لیا تھا۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی، یاد آیا۔ نور جہاں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ روحا جو صوفے پر بیٹھی تھی، اس نے چونک کر زین کی طرف دیکھا، جو گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہنسی سے میری سانسیں چلتی ہیں، کاش تم سمجھ سکو، اعتبار کر سکو۔ روحا نے نگاہیں چرا لی اور چپکے سے کمرے سے نکل کر اماں بی کے کمرے میں آ گئی۔ فاریہ بے حد تلملائی ہوئی تھی، کیونکہ حیدر حسن نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ وہ زین اور روحا کے معاملے میں کچھ نہیں بولیں گی۔ وہ روحا کو زین کے سامنے تو کچھ نہ کہہ سکیں، لیکن اماں بی کے کمرے میں جا کر دونوں نانی نواسی کو خوب کھری کھری سنا آئی تھیں، جس کے جواب میں روحا نے سر جھکا لیا، لیکن اماں بی نے ترکی بہ ترکی فاریہ کو جواب دیے۔ یہ سوال و جواب کرنے ہم سے کیوں آئی ہو؟ جاؤ اپنے بیٹے سے پوچھو نا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ بڑی آئی ہمیں باتیں سنانے والی۔ وہ اماں بی کے اصرار پر رات کے پچھلے پہر کمرے میں داخل ہوئی، دبے پاؤں صوفے کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے ہی اسے آواز آئی، پردے برابر کر کے دروازہ بند کر دیں۔ روحا نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا اور کسی معمول کی طرح اس کی بات پر عمل کر کے چادر سر تک تان کر سو گئی۔ آدھی رات کو زین کا کندھا کسی نے ہلایا، وہ گہری نیند میں تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا، روحا کھڑی تھی۔ اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے بمشکل پوچھا، کیا ہوا؟ اے سی بند ہو گیا ہے تو کہیں اور سو جاؤ نا۔ اس کے بعد اس کی آواز دوبارہ نہیں آئی۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بھی اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں گرمی بڑھ رہی تھی۔ اس نے ٹیبل لیمپ آن کیا جب ہی وہ اسے اپنے پیروں والی سائیڈ پہ سوئی نظر آئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا مگر اسے گہری نیند میں دیکھ کر رک گیا۔ اس نے تکیہ اٹھا کر اس کے سر کے نیچے رکھا، پھر اسے دیکھنے لگا۔ وہ سوتے ہوئے بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر جھجک کر رک گیا۔ وہ ڈارک براؤن جینز پر بلیک شرٹ زیب تن کیے تھا، ڈارک براؤن کوٹ پہنے رکھا تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے ریڈی تھا، تبھی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ خوشبو کا ایک جھونکا زین کے ساتھ ٹکرایا۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو بلیو کلر کے سوٹ پر ہم رنگ دوپٹہ رکھے، کندھوں تک آتے کھلے بال۔ وہ ایک پل کے لیے پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ نروس سی چلتی ہوئی ڈریسنگ تک آئی اور برش اٹھا کر بال سنوارنے لگی۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں زین حیدر اس کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے جلدی سے کنگھی کی اور جانے کے لیے مڑی، لیکن وہ پہلے ہی اس تک پہنچ چکا تھا۔ روحا کا سر اس کے سینے سے آ لگا، اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ زین نے آگے جھک کر ایک خوبصورت جسارت کی۔ روحا کی پلکیں بھاری ہونے لگیں۔ زین نے آگے بڑھ کر اسے خود میں بھینچ لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی باہر سے زور زور سے کسی کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ باہر سے آتی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر کسی نے دروازے پر زور سے دستک دی۔ زین نے ایک سر داہ بھرتے ہوئے روحا کو نرمی سے خود سے الگ کیا۔ اس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور اس کے دونوں گال چوم لیے۔ روحا کے لیے نظر اٹھا کر دیکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنے پر سامنے حواس باختہ سی زویا کھڑی تھی۔ زین بھیا، پتہ نہیں تائی جی کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے نیچے کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں فاریہ بیگم ہوش سے بیگانہ پڑی تھی۔ زین نے آگے بڑھ کر انہیں باہوں میں اٹھا لیا۔ جس وقت وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تو فاریہ بیگم کو ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ انہیں انجائنا کا اٹیک آیا تھا، لیکن بروقت ہاسپٹل پہنچنے سے وہ بچ گئی تھیں۔ جب تک ڈاکٹرز کوئی مثبت جواب دیتے، زین کی سانسیں سینے میں ہی اٹکی رہیں۔ وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، دونوں نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، اس کی ہر بات مانی تھی۔ روحا سے شادی کر کے وہ ان کا دل دکھا چکا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھی تو وہ بھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کے پورا ہو جانے پر بھی خوش نہیں ہو سکا کہ اس کی جنت اس سے ناراض ہے۔ وہ اسے کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی۔ وہ جن نظروں سے روحا کو دیکھتی تھی، اس کا دل زخمی ہو جاتا تھا۔ وہ دونوں ہی اس کی زندگی میں بہت خاص تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی خوشی سے روحا کو اس کی زندگی میں قبول کر لے۔ وہ جانتا تھا روحا بہت اچھی لڑکی ہے، وہ اس کے ماں باپ کی بہت عزت کرتی ہے۔ اس سے شادی کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس کے ماں باپ سے محبت بھی کرتی تھی۔ فاریہ بیگم بھی اسے بہت محبت کرتی تھی، لیکن نہ جانے اب وہ محبت کہاں جا سوئی تھی۔ فاریہ بیگم کی حالت کچھ سنبھلی تو انہوں نے سب سے پہلے زین کو اپنے پاس بلایا۔ ماں کو بہت ساری مشینوں میں مقید دیکھ کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ انہوں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ زین کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اس نے ماں کا سرد ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن انہیں بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ میری ایک بات مانو گے؟ زین نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھ سے وعدہ کرو تم اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں رکھو گے۔ زین کی گرفت ماں کے ہاتھوں پر کمزور ہوئی۔ اس نے بہت دکھ سے ماں کی طرف دیکھا، جنہوں نے بیٹے کے چہرے پر دکھ کے سائے لہراتے دیکھ کر بھی نظریں چرا لیں۔ وعدہ کرو مجھ سے زین۔ اور زین نے دل میں اٹھتے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، اور فاریہ بیگم کی آنکھیں بند ہوتے ہی وہ ICU سے باہر نکل کر ہاسپٹل سے بھی باہر نکل آیا۔ رات گئے تک سڑکوں کی خاک چھان کر صبح کے وقت وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ کھڑی تھی۔ لگتا تھا وہ ساری رات روتی رہی ہے۔ لال آنکھیں، سوجے پھوٹے، اور پہلی بار زین کو احساس ہوا کہ وہ رونے کے بعد اور بھی پیاری لگتی ہے۔ زین کو سامنے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ ممانی کیسی ہیں؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ ٹھیک ہیں اب۔ اماں بھی اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ بیٹا، بہو کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہے اماں بھی، آپ پریشان نہ ہوں۔ اماں بھی اپنے دوپٹے سے آنکھیں صاف کی اور دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں جا رہی ہوں شکرانے کے نوافل ادا کرنے۔
روحا بیٹا زین کو کھانا دو۔ جی اماں۔ روحا کچن کی طرف بڑھ گئی اور وہ گہری سوچ میں گم صوفے پر پاؤں لمبے کر کے بیٹھ گیا۔ آج فاریہ بیگم کو گھر لایا گیا اور انہوں نے گھر آتے ہی اعلان کیا کہ روحا ان کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے، اور ان کی طرف بڑھتی روحا نے شکوہ کناں نظروں سے زین کی طرف دیکھا، جس نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے لیے سب سے محفوظ جگہ تھی جہاں بیٹھ کر وہ اپنا ہر دکھ آنسو کے ساتھ بہا دیتی تھی۔ تھوڑی دیر اندر کا غبار نکالنے کے بعد وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ رات گئے وہ کمرے میں لوٹی تو زین کو لبوں میں سگریٹ دبائے کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ وہ چینج کر کے لیٹنے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھی، تبھی زین کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ روحا، تم اپنا سامان لے کر اماں بی کے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ زین کی بات پر لمحہ بھر کے لیے اس کا دل اور ہاتھ دونوں کانپے، لیکن وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تیزی سے وارڈروب کی طرف بڑھی اور ایک بیگ میں اپنے کپڑے بھر کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی زین نے پاس پڑا گلدان زور سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ اسے خود پر غصہ تھا، جب ہمت کر کے شادی کر ہی لی تھی تو پہلے دن ہی ڈٹ کر سب کے سامنے اس کے حق کے لیے کھڑا کیوں نہ ہوا؟ سب کو یہ باور کیوں نہ کروا دیا کہ وہ اس کی زندگی میں کیا معنی رکھتی ہیں؟ روحا اماں بی کے کمرے میں پہنچی تو وہ بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جس نے پٹکنے کے انداز میں بیگ زمین پر رکھا۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ جب دل چاہا اپنا لیا اور جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ ارے ارے لڑکی، باولی ہو گئی ہو؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ آپ کے پوتے کی بات کر رہی ہوں۔ اور اب اگر آپ نے مجھے سمجھا کر واپس اس کے پاس بھیجنے کی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اماں بی پر بھی چڑھ دوڑی، جو کہ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ارے لڑکی، باولی ہو گئی ہو کیا؟ مجھ بیچاری کو کیوں غصہ کر رہی ہو؟ صحیح کہہ رہی ہوں، آپ نے ہی میرا دماغ بھی خراب کیا ہے، ہر وقت اس کی تعریفیں کر کر کے میرا پوتا یہ ہے اور وہ ہے، اپنی بیوی کے لیے تو سٹینڈ لے نہیں سکتا، خواہ کچھ اور کرے گا۔ اماں بی، اگر آج کے بعد مجھے وہ شخص اس کمرے میں نظر آیا نا تو میں نے اس گھر میں نہیں رہنا۔ وہ غصے میں بولے جا رہی تھی، تبھی پلٹ کر دیکھا تو وہ دونوں بازو سینے پر باندھے اس کا جاؤ جلال دیکھ رہا تھا۔ اسے دروازے میں اس طرح دیکھتا ہوا اس نے سر جھٹکا اور اپنا بیگ نیچے سے اٹھا کر اپنے کپڑے الماری میں رکھنے لگی، جبکہ وہ اس کے خیالات سن کر وہاں سے ہی لوٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی روحا نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور خود کو کوسا کہ کیا ضرورت تھی اتنا بولنے کی۔ وہ خود کو ایک چت رسید کرتی ہوئی بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی، جبکہ اماں بی، جو زین کی آمد سے بے خبر تھیں، انہوں نے اسے پہلے اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو روکتے اور اب بیڈ پر بیٹھ کر خود کو ہی مارتے دیکھا اور خود ہی اخذ کر لیا کہ ان کی نواسی کو ضرور کوئی جادو وغیرہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ صبح سب سے پہلے اسے پیر بابا کے پاس لے کر جائیں گی۔ روحا نے اماں بی کی گھورتی نظروں سے تنگ آ کر چادر سر تک تان لی۔ صبح اماں بی کی آنکھ کھلی تو روحا کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئیں، تبھی واش روم سے تیار نکلی اماں بی نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا۔ لڑکی، صبح صبح کہاں جا رہی ہو؟ کچھ کام سے جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں زین سے کہتی ہوں تمہیں چھوڑ دے گا۔ خبردار، جو آپ نے کانوں کان خبر بھی ہونے دی تو۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ وہ جان بوجھ کر اس وقت کمرے سے نکلی تھی جب اسے زین کے چلے جانے کا یقین ہو گیا تھا۔ وہ اسٹڈی کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی، جہاں سامنے ہی حیدر حسن کتاب میں مصروف تھے۔ وہ جانتی تھی وہاں اس وقت یہی موجود ہوں گے۔ انہوں نے روحا کو دیکھ کر کتاب اور اینک سامنے ٹیبل پر رکھی اور گردن کے اشارے سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹا، بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اسے ان کے چہرے پر موجود نرم تاثرات سے کچھ حوصلہ ہوا۔ ماموں جان، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ میں وجہ جان سکتا ہوں؟ ماموں، کیا فائدہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کا جب اسے کہیں عمل میں ہی نہ لایا جائے؟ چلو ٹھیک ہے، میں زین سے بات کرتا ہوں، وہ آفس میں تمہارے لیے کوئی جگہ نکالتا ہے۔ نہیں ماموں جان، جٹ سے انکار آیا تھا۔ میں آپ کے آفس میں کام نہیں کرنا چاہتی، میں اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں مجھے جاب میری قابلیت پر ملے۔ ٹھیک ہے پھر، جب تم فیصلہ کر ہی چکی ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ چپکے سے وہاں سے نکل آئی۔
باہر آ کر کب کا رکا سانس بحال کیا۔ ایک مرحلہ تو طے ہو گیا تھا، اب جاب تلاش کرنا تھی۔ وہ آج 2-3 جگہ پر انٹرویو دے کر گھر لوٹ رہی تھی۔ اسی وقت ایک گاڑی آ کر اس کے قریب رکی۔ سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر اس کے چلنے میں تیزی آ گئی۔ اسے بھاگتے دیکھ کر وہ بھی گاڑی سے نکل آیا اور اس کے ہم قدم چلنے لگا۔ روحا نے قدم روک دیے تو وہ بھی رک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر اپنے غصہ کنٹرول کیا اور رخ اس کی طرف کیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بہت اعتماد سے بولی۔ تمہیں؟ بہت تحمل سے جواب دیا گیا۔ اچھا، اسی لیے آدھی رات کو اپنے کمرے سے نکل جانے کا حکم نامہ جاری کیا گیا تھا؟ یہ بات کی باتیں ہیں، فی الحال گاڑی میں بیٹھو، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ آپ اپنے راستے سے جائیں، میں اپنے راستے سے جاؤں گی۔ زین نے اسے بازو سے پکڑا تو اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ اب کی بار زین نے اسے زور سے اسے کلائی سے دبوچا اور گاڑی میں لا کر پٹک کر گاڑی لاک کر دی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس پر ایک نظر ڈالے بغیر گاڑی گھر والے راستے پر ڈال دی۔ اسے گھر ڈراپ کر کے وہ زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ روحا بھی پیر پٹکتی اندر چلی آئی۔ وہ آج ایس ایچ انڈسٹریز میں انٹرویو دینے آئی۔ جب اس کا نام پکارا گیا، وہ بہت اعتماد سے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا۔ روحا نے اپنی فائل ان کے سامنے رکھی تو وہ کچھ پروفیشنل سوال کرنے لگے۔ وہ اپنی ڈگریوں کے بارے میں بتا رہی تھی، تبھی دائیں بیٹھے شخص کی جانب سے سوال آیا، میڈم، آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے؟ روحا نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت اور ڈیشنگ بندہ بیٹھا تھا۔ سر، کام کروں گی تو تجربہ بھی حاصل ہو جائے گا، لیکن ہمیں تو تجربہ کار شخص چاہیے ہے۔ روحا نے ان کے آگے سے اپنی فائل اٹھائی اور باہر نکل آئی، جبکہ 2 نیلی آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اگلے دن خلاف توقع اسے کال آئی کہ اسے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ اس کی خوشی کی تو انتہا نہ رہی۔ تبھی اماں بھی کوئی دم کیا ہوا پانی اس کے پاس لائیں اور زبردستی اسے پلایا، ساتھ کچھ دم بھی کر رہی تھیں۔ روحا نے اکتاہٹ سے ان کا یہ سارا عمل دیکھا۔ اماں بھی کتنے پیسے لٹا کر یہ کاغذ کے ٹکڑے لائی ہیں؟ انہوں نے صرف خاموش نظروں سے اسے گھورا۔ روحا سمجھ گئی کہ اماں بی کو اس عمل کے دوران بولنے سے منع کیا گیا ہے، ورنہ مجال ہے جو وہ بولنے سے باز رہتیں۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ سفید قمیص شلوار پر ہم رنگ بھرا سا دوپٹہ وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو وہ کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ سامنے بیٹھی فاریہ بیگم کو دیکھ کر اس کے پاؤں سست ہوئے، لیکن انہوں نے اسے دیکھ کر رخ موڑ لیا تو وہ بھی مطمئن ہوئی بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ دروازے سے نکلتے ہی اس کی جاگنگ سے لوٹ رہے زین سے زوردار ٹکر ہوئی اور وہ گرنے والی تھی کہ لیکن زین حیدر نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ وہ جھٹکے سے خود کو چھڑانا چاہتی تھی، لیکن تبھی اس کی نظر لاؤن سے نظر آتی فاریہ بیگم پر پڑی، جو کینہ توڑ نظر سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ زین اس کے سجے سنورے روپ میں کھو کر سارے وعدے بھول چکا تھا۔ ہوش میں تو تب آیا جب روحا نے اپنی کمر کے گرد اس کے بازو کو اپنے ہاتھوں سے نرمی سے پیچھے کیا۔ اس کے نرم لمس پر زین کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کچن میں اپنے سامنے روٹی اور تھوڑا سا سالن رکھے بیٹھی تھی جب وہاں صبیحہ مومانی چلی آئیں۔ کتنی گھٹیا نکلی تم! تمہیں تو یہ بھی خیال نہ آیا کہ جن لوگوں نے تمہیں پناہ دی، اپنے گھر کی 4 دیواری دی، تم انہی کے گھر نقب لگا رہی ہو؟ وہ نہا کر تولیے سے بال خشک کرتی ہوئی باتھ روم سے باہر نکلی ہی تھی جب بے چینی سے ٹہلتی زویا اس پر برس پڑی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ پہلے روحیہ کے آئے عثمان کے رشتے کو پتہ نہیں کیسے اپنے جال میں پھنسایا اور اب اشر نے بھی زویا سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن کیوں بیٹا؟ اماں بی نے وقاص ماموں سے دریافت کیا۔ چند دن پہلے شہر کے مہنگے ہوٹل میں منگنی کی گئی تھی۔ ماموں نے ایک نظر اماں بی کے پاس بیٹھی روحا کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں، اشر کہتا ہے کہ وہ زویا سے نہیں روحا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تبھی زویا تیزی سے روحا پر جھپٹی اور اس کے بال پکڑ کر کھینچے، ساتھ ہی مومانی بھی اسے کوسنے لگی۔ تبھی زین کی تیز آواز سنائی دی، خبردار جو اب کسی نے اس کی کردار کشی کی تو! بیوی ہے وہ میری، خبردار اگر اب کسی نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو! اس نے انگلی اٹھا کر سب کو وارن کیا تھا۔ روحا نے ایک شکایتی نظر زین پر ڈالی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ اماں بی اور حیدر ماموں کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ احتراماً کھڑی ہو گئی۔
حیدر حسن نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود اس کے برابر بیٹھ گئی۔ روحا، اماں بی کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی۔ کتنے دکھ تھے اس کے ایک لفظ میں۔ وہ ایک دم سے جیسے نیند سے جاگی تھی۔ زویا اپنے منگیتر سے ویڈیو کال پہ بات کر رہی تھی جب میں اچانک اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کردار کی وکالت کتنا مشکل کام تھا، اسے آج ہی پتہ چلا تھا۔ میرے پاس کوئی فون، کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں۔ اماں بی یہ بات جانتی ہیں۔ ایک ایسا شخص جسے میں جانتی ہی نہیں میرے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ مجھ سے قسم لے لیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے ماموں سے جو کہا سچ کہا ہے۔ ماموں بنا کچھ کہے چلے گئے تھے اور آج پہلی بار وہ اماں بی کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر رو دی۔ کچھ نہیں ہوتا میری بچی، صبر رکھ، بس صبر۔ اماں بی نے اسے ایک ہاتھ سے قریب کرتے تسلی دی تھی۔ ایک عرصے سے وہ اس کمرے تک محدود تھی، لیکن انہوں نے دنیا دیکھ رکھی تھی۔ گھر کے بڑوں سے لے کر بچوں تک سب کے رنگ ڈھنگ پہچانتی تھی۔ روحا کے لیے یہ رات اس گھر میں گزاری ہر رات پر بھاری تھی۔ رہ رہ کر حیدر ماموں کا خیال آ رہا تھا۔ وہ بہت بے اعتبار ٹھہری تھی سب کی نظروں میں۔ اپنا دفاع کرنا اس کا پہلا حق تھا۔ اگلی صبح ساری رات جاگنے کے باوجود وہ کچن پر موجود تھی۔ ماما ایک کپ چائے بنا دیں، سر بہت درد کر رہا ہے۔ روحا نے برتن دھوتے ہوئے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا اور پھر سے برتن دھونے لگی۔ کوئی جواب نہ پا کر زویا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی تھی جس کی وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے خون میں ابال اٹھا تھا۔ او غیرت تو نام کی کوئی چیز نہیں تم میں۔ ایک منٹ، انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر وہ پیچھے مڑی، لیکن تب تک زویا پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اپنی انا کو جلتے چولہے میں جھونک کر اس نے زویا کے لیے چائے کا پانی چڑھایا۔ چائے بنا کر وہ بے جھجک اس کے کمرے میں آئی تھی۔ چائے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو وہاں ہر بات ختم کر دینی چاہیے۔ میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو کھل کر بات کرنی چاہیے۔ مجھے کوئی غرض نہیں تمہارے اقوال زری سے۔ وہ فنکاری تھی۔ بالکل، ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن میں غلط فہمی کی بنا پر زندگی بھر کے پچھتاوے لینا نہیں چاہتی ہوں اور نہ دینا چاہتی ہوں۔ تم جانتی ہو میرا تمہارا منگیتر سے کوئی رابطہ ہے اور جو تم دونوں کے درمیان ہوا تم بخوبی جانتی ہو۔ جس وقت میں تمہارے کمرے میں داخل ہوئی تم اس کے پوچھنے پر کہہ سکتی تھی کہ میں تمہاری بھابھی ہوں، لیکن تم نے تو خود کو مجھ سے بہتر ظاہر کرنا تھا، اس لیے تم نے بتایا کہ میں تمہاری مرحومہ پھپھو کی بیٹی ہوں، جسے آپ جیسے دریا دل لوگوں نے نہ صرف اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی بلکہ پڑھایا لکھایا بھی ہے۔ ویسے بھی تم مان لو، ایسا شخص جس نے فون پر ایک لڑکی کی ایک جھلک دے کر آپ کی فیلنگز کی پرواہ کرتے ہوئے تم سے رشتہ توڑ کر اسے رشتہ جوڑنا چاہا، وہ تمہارے قابل نہیں ہو سکتا۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے شخص کے ہاتھوں آپ کی زندگی محفوظ رکھی۔ روحا کی بات کا اس پر اچھا خاصا اثر ہوا تھا۔ اس نے 2 نفل ادا کیے اور اللہ سے اپنی رویے کی معافی مانگی اور شکر ادا کیا۔ وقت پر جان چھوٹ گئی۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر وہ کچن میں چلی آئی جہاں روحا اور زویا ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ شہادت کی انگلی موڑ کر میز پر مارتے ہوئے دونوں کو متوجہ کیا۔ چہرے پر زردی لیکن ڈھیر سارا سکون تھا۔ روحا سے نظریں ملی تو دونوں مسکرا دیں۔ یہ دوستی کی ابتدا تھی۔ ناشتے کی میز پر زویا نے سب کے سامنے روحا کی پوزیشن کلیئر کی تھی۔ حیدر حسن نے بھانجی پلس بہو پر ایک نظر ڈالی اور ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ روحا تم واقعے میں ہیرا ہو۔ نم آنکھوں سے زویا نے اسے گلے لگا لیا۔ یہ کب اور کیسے ہوا؟ دارین کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ دارین کی بات پر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دی اور ڈائننگ روم میں داخل ہوتے زین حیدر نے یہ خوبصورت منظر دیکھا اور روحا کی ہنسی میں گم ہو گیا۔ زین حیدر میٹنگ کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ روحا نے اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زین کے کمرے میں ہی سو گئی۔ زین کا کام جلدی ختم ہو گیا تو وہ رات کو ہی لوٹ آیا۔ سحری کے وقت وہ گھر پہنچا تو سارے دن کے سفر کی وجہ سے بہت تھکن ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو سامنے روحا کو بستر پر سوتے دیکھا۔ کھلے بال اس کے تکیے پر بکھرے پڑے تھے، ایک ہاتھ تکیے پر جبکہ دوسرا پہلو میں تھا۔ لمبی انگلیوں کی پوریں مہندی سے سرخ ہوئی تھیں۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ روحا یہاں اس کے کمرے میں، اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، شاید اس کی نیند کی وجہ کہ کہیں اس کی نیند میں مخل نہ ہو جائے۔ وہ اس سے چند قدم کی دوری پر تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ اس کی پرشوق نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ سوئی ہوئی بھی کھل کر مسکرا دی۔ مندی مندی سی آنکھیں کھل کر مسکرائی اور اگلے لمحے پوری ہی کھل گئیں۔
آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تمہیں سویا ہوا دیکھ چکا ہوں، اس لیے یہ نہیں پوچھوں گا۔ تم بتاؤ میرے کمرے میں کیوں سو رہی ہو؟ اس کا لہجہ شریر ہوا تھا۔ اوہ سوری، وہ ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھی تھی۔ تم چاہو تو یہاں سو سکتی ہو۔ نہیں نہیں شکریہ۔ گھڑی پر نظر پڑتے ہی اس کے رہے سے اوسان بھی خطا ہوئے تھے۔ اس نے پہلا قدم اٹھایا اور پہلا قدم اٹھاتے ہی وہ ڈگمگا گئی۔ سنبھل کر۔ لو دیتی نظروں سے تکتے زین نے اس کا بازو پکڑ کر سہارا دیا۔ وہ اس سے چند قدم دور ہوئی تھی۔ اس کے لمس کی گرمائش اس کے دل کو پگھلا رہی تھی۔ جانے کے لیے وہ اس کے قریب سے گزری جب بے اختیار زین نے اس کا راستہ روک لیا اور اس کے حنا ہاتھوں کو ہاتھ میں لے کر اس کی ہتھیلیوں پر لب رکھ دیے اور اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ دھڑکنیں سنبھالتی باہر نکل گئی۔ حنا سے آتی خوشبو میں بسے تکیے پر اس نے باقی رات جا کر گزارنی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کی زندگی جمود کا شکار ہو گئی تھی۔ صبح 8 سے شام 4 بجے تک آفس میں سر کھپانے کے بعد گھر لوٹتی، تھوڑی دیر اماں بی کے پاس بیٹھ کر ان کی دن بھر کی ردات سن کر جو کچن کا رخ کرتی، پھر رات 9 بجے کچن میں ہی گزرتا۔ کئی دن سے اسے زین نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ رات آئے گھر لوٹتا تھا اور صبح سویرے نکل جاتا۔ وقاص ماموں کی زبانی ہی پتہ چلا تھا کہ وہ اور زین آج کل ایک نئی فیکٹری کی بنیاد رکھ رہے تھے، اس لیے انہیں سر کھجانے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ ایسے ہی بورنگ دنوں میں دارین اور سب بڑوں کی رضامندی سے زویا اور دارین کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا، اور صدا کے بے باک دارین کی شوخ جملوں سے بچنے کے لیے زویا کمرہ نشیں ہو چکی تھی۔ روحا اور روحیہ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ فاریہ بیگم کا رویہ جوں کا توں تھا، بس اتنی سی تبدیلی آئی تھی کہ اب وہ روحا کی موجودگی میں ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ روحا ان کے لیے کھانا بنا تو دیتی، لیکن خود جا کر انہیں سرو کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اس وقت بھی کھانا ٹرے میں رکھ کر اب لاؤنج سے سہیلا ممانی کو بلا رہی تھی۔ وہ ٹرے اٹھا کر فاریہ بیگم کے آگے رکھنے لگی۔ فاریہ نے کچن کے دروازے میں روحا کو مخاطب کیا، کل سے میرے کھانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ روحا نے خوشگوار حیرت سے ان کی طرف دیکھا، لیکن وہ اب مگن سی کھانا کھا رہی تھی۔ زویلا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وکٹری کا نشان بنایا تو وہ بھی سرشاری سے مسکرا دی۔ اس کی زین سے بھی ناراضگی کچھ کم ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ماں کی محبت میں مجبور ہے۔ اس نے ایک دن رات کو ماں بیٹے کی بحث سنی تھی اور تبھی اس کا دل بدل گیا۔ اب کئی دنوں سے وہ رات کو اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ شاید گھر آ ہی نہیں پا رہا تھا۔ گھر میں دارین اور زویا کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا تھا۔ لڑکیوں کو کپڑوں اور کپڑوں کے ساتھ میچنگ چیزوں کی فکر ستا رہی تھی۔ بارات اور ولیمے کے لیے ہال بک کروا لیا گیا تھا، لیکن مہندی کے لیے لڑکیاں کسی طور پر بھی ہال کے لیے راضی نہیں ہوئی تھیں۔ 10 بجے تو ہال کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، جبکہ 10 بجے ہمارا فنکشن شروع بھی نہیں ہوتا۔ سب کی ایک جیسی رائے پر مہندی کے فنکشن کو گھر پہ ہی سجایا گیا تھا۔ گیندے اور موتیوں کے پھولوں سے گھر کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ فنکشن کے لیے لان میں انتظام کیا گیا تھا۔ وسیع لان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے گرین کارپٹ کی راہ گزار بنائی گئی تھی۔ راہ گزر کے اختتام میں سفید اور پیلے پھولوں سے اسٹیج بنایا گیا تھا۔ اسٹیج کے علاوہ پورا لان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زویا روایتی پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی، جبکہ دارین سفید قمیض شلوار پر پیلا دوپٹہ گلے میں ڈالے زویا کے برابر بیٹھا تھا۔ ہر 5 منٹ کے بعد وہ زویا کی طرف جھک کر سرگوشی میں کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ گرین کلر کے لہنگے کے اوپر پنک کلر کی شرٹ، کمر تک آتے بالوں کو جو کہ پیچھے سے کرل کیے گئے تھے، کشادہ پیشانی پر ایک سائڈ پر جھومر ٹکائے ہلکے پھلکے میک اپ میں روحا اپسرا لگ رہی تھی۔ سب نے اس کی بہت تعریفیں کی تھیں، لیکن جس کے لیے یہ سب تیاری کی گئی تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں مہندی کی پلیٹیں پکڑے وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ اس کا دھیان پاؤں میں الجھتے لہنگے کی طرف ہوا تھا جب کسی لڑکی کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ اپنے لہنگے سے الجھتی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے زین کی باہوں میں جھول گئی۔ مہندی کی پلیٹیں ہلکے سے شور سے زمین بوس ہو چکی تھیں۔ اسے لگا جیسے وہ مہک گیا ہو۔ وہ اسے باہوں میں تھامے اس کی بند آنکھوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بند آنکھیں ایک دم سے کھلی تھیں، وہ تیزی سے اس کی باہوں سے نکلی تھی۔ زین کو اس کی یہ تیزی ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس نے ایک تیز نظر اس کے سجے سنورے روپ پر ڈالی اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کمرے تک لے آیا۔ کمرے میں لا کر اسے ایک سائڈ پر پڑے صوفے پر پھینکتے ہوئے اس نے کوٹ اتار کر غصے میں ایک سائڈ پر پھینکا۔
जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला और सिगरेट सुलगाते हुए सुर्ख आंखें रूहा के चेहरे पर गाड़े उसकी तरफ बढ़ा। उसके बराबर सोफे पर बैठते हुए उसे शानों से पकड़कर अपने करीब किया। थोड़ी से उसका चेहरा पकड़कर ऊंचा किया। रूहा ने अपनी निगाहें झुका लीं। उसके गाल दहक उठे। उसकी गिरफ्त थोड़ी सख्त हुई। तुम क्या समझती हो? तुम मुझसे दूर जाना चाहोगी और मैं ऐसे होने दूंगा? मैं तुमसे सिर्फ दूर हूँ एक वादे की पासदारी में, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें भी कुछ वक्त देना चाहता हूँ, नहीं तो मैं जब चाहूँ अपना हक वसूल कर सकता हूँ। इसलिए आज के बाद मुझे ऐसे झटकने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम मेरे जज्बात की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। उसने झुककर एक शौक जसारत की और उसे छोड़ दिया, जबकि रूहा उसके इस रूप से डरकर हल्के हल्के कांप रही थी। ज़ैन ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और मुस्कुराकर उसके शर्माए घबराए रूप को देखा। मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, तुम मेरे कपड़े निकाल दो। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। वार्डरोब खोलकर वो खुद ही परेशान हो गई कि क्या पता कौन से कपड़े पहनने हैं। तभी फ़्रेश होकर ज़ैन बाहर निकला और कशमकश में खड़ी रूहा को देखा और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। रूहा की सांस सीने में अटकने लगी। उसकी पुश्त ज़ैन के सीने से टकरा रही थी। ज़ैन ने हाथ बढ़ाकर ब्लैक कमीज शलवार निकाले तो उसका चेहरा रूहा की साइड फेस से मस हुआ। वो अपने आप में सिमट गई। तैयार होकर दोनों जाने के लिए मुड़े तो ज़ैन ने रूहा को अपने बाल ठीक करने के लिए बोला, जो उसे ज़बरदस्ती कमरे में लाते हुए अच्छे खासे उलझे हुए लग रहे थे। अपने बाल संवार लो, ये न हो लोग तुम्हें देखकर कुछ और समझें, उसने उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, जबकि रूहा उसकी बात के मायने समझते हुए शर्म से लाल अंगारा हो गई। वो दोनों जिस वक्त साथ चलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे तो बहुत सारी आंखों ने हसद और रश्क की निगाह से दोनों को देखा। दोनों साथ चलते हुए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फारिया बेगम सबिया मुमानी के साथ बातों में मसरूफ़ थीं जब उन्होंने आंख के इशारे उन्हें दोनों की तरफ मतवज्जा किया। फारिया बेगम ने एक नज़र उस तरफ डाली और फिर से बातों में मशगूल हो गईं। सबिहा बेगम ने फारिया के चेहरे पर कोई जज्बात ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। बारात और वलीमे भी बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन ज़ैन मेहंदी वाली रात को ही किसी ज़रूरी काम से इस्लामाबाद चला गया था। उसके इस रात वाले रूप के बाद रूहा ने भी उसके जाने पर शुक्र का कलमा पढ़ा। शादी के बाद ज़िंदगी फिर से पुरानी डगर पर आ गई। ज़ोया और दौरान हनीमून के लिए शुमाली इलाका जात की तरफ निकल गए। शादी के हंगामों के बाद घर में खामोशियों का राज था। फारिया बेगम भी इन दिनों कुछ खोई खोई सी रहती थी। अक्सर रूहा को महसूस होता कि वो उस पर नज़रें टिकाए कुछ खोज रही हैं। वो उनकी तरफ देखने से गुरेज करती। ज़ैन कई बार उनके सामने अपनी खुशी के लिए खड़ा हो चुका था। वो जानती थी कि उसकी तबीयत में लहरों सी शोरिदगी नहीं है, वो गहरा और ठहरा हुआ समंदर है। वो तो कभी अपनी ज़रूरत के लिए भी उन तक नहीं आया, लेकिन रूहा एक ऐसी खुशी और ख्वाहिश थी जिसके लिए वो बार बार उन तक आता रहा। उसकी हर नज़र सवाल बन जाती। अब वो उसकी ख्वाहिश पूरी करके पूरी ज़िंदगी के लिए उसके आगे सुरखरू हो सकती थी। वो आज ऑफिस आई तो उसे अपने बॉस शाहवेज़ हमदानी की तरफ से पैगाम मिला कि वो आज एक मीटिंग के लिए उसके साथ होटल ब्लू लाइट में डिनर पर जा रही है। उसने घर कॉल कर अम्मा बी को लेट आने की बात बताई। अम्मा बी को एतराज़ हुआ, लेकिन रूहा ने उन्हें बताया कि ये उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हूँ हाँ कहकर खामोश हो गई। उसने आज डार्क ब्लू कलर के सादा से लॉन के सूट में मलबूस थी। वो जिस वक्त शाहवेज़ हमदानी के साथ उसकी गाड़ी में सवार हुई, उसने एक तनकीदी नज़र उसके हुलिये पर डाली, लेकिन खामोश रहा। वो आज पहली बार किसी ऐसे डिनर पर जा रही थी तो थोड़ी कंफ्यूज भी थी। वो लोग जिस वक्त होटल पहुँचे तो वेटर के बताने पर उनकी रिजर्व सीट पर बैठ गए। दूसरी पार्टी अभी तक नहीं पहुँची थी। रूहा वक्त गुजारने के लिए अपने आसपास देखने लगी। तभी किसी के वेलकम के लिए शाहवेज़ हमदानी खड़ा हुआ तो उसकी तकलीद में वो भी खड़ी हो गई। वो आने वाली शख्सियत को नहीं देख सकी क्योंकि रूहा की उसकी तरफ कुछ थी, लेकिन जिस वक्त शाहवेज़ हमदानी से मिलकर वो रूहा की सिमत मुड़ा, रूहा को लगा उसकी सांसें सीने में अटकने लगीं। सामने मौजूद शख्सियत की गुस्से से रगें तन गईं। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद कर लीं, जबकि इस सब से बेखबर शाहवेज़ हमदानी उन दोनों का तारुफ करवा रहा था। ये है हसन इंडस्ट्रीज़ के मालिक ज़ैन हैदर हसन, और ज़ैन हैदर ये है मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रूहा कमाल। रूहा ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन ज़ैन ने एक निगाह गलत ना डाली और डायरेक्ट मेन मुद्दे पर आया
اور اس کے ساتھ اس کا پرسنل سیکرٹری مناف تھا۔ ان کی میٹنگ 1.5 گھنٹہ جاری رہی، لیکن اس سارے وقت میں روحا کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ شاویز ہمدانی نے روحا کو کوئی فائل زین کے دینے کے لیے کہا۔ روحا نے فائل کھول کر زین کی طرف بڑھائی، لیکن زین نے اس کے ہاتھ سے فائل لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ روحا نے کانپتے ہاتھوں سے فائل زین کے آگے رکھی۔ تب اس نے ایک تیز نظر روحا پر ڈالی۔ میٹنگ کے اختتام پر وہ شاویز ہمدانی سے مصافحہ کرتا ہوا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ روحا کمال جس وقت گھر میں داخل ہوئی، رات کافی بیت چکی تھی۔ اس کا سارا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے پورا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ ٹی وی چل رہا تھا۔ روحا نے اندھیرے کو غنیمت جان کر آنکھیں بند کر کے جلدی سے اماں بی کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن پہلی سیڑھی پر ہی اس کے قدم رک گئے۔ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ٹی وی کے آگے اسپاٹ چہرہ لیے زین حیدر براجمان تھا۔ رکے قدم وہیں زمین کے ساتھ جم گئے۔ وہ اٹھ کر آہستہ سے چلتا ہوا روحا کے پاس پہنچا۔ روحا کی سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے پر عمل کرتی، اس کا بازو زین کی گرفت میں تھا، جس نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ زین نے اس کا بازو پیچھے کی طرف لے کر جھٹکا تو درد کی شدت سے روحا کے آنسو نکل آئے۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ اچھا چھوڑ دوں گا، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ کتنی پے ملتی ہے تمہیں؟ 35,000، وہ جلدی سے بولی۔ کل تم ریزائن کر رہی ہو، اس نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ نہیں، میں کیوں ریزائن کروں گی؟ اس نے ایک اور جھٹکا اسے دیا۔ اچھا تم نہیں کرو گی؟ نہیں، کسی بھی صورت نہیں۔ زین حیدر نے اسے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر سختی سے ایک جھٹکا دیا اور اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اسے وارن کیا۔ ایسے تو ایسے ہی سہی، میں دیکھتا ہوں تمہیں کون جاب پہ رکھتا ہے، اور ساتھ ہی وہ اسے چھوڑتا ہوا تیزی سے دھیرے چڑھ گیا۔ روحا نے ایک نظر اپنی سرخ ہوتی کلائی پر ڈالی اور بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے اور اماں بی کے مشترکہ کمرے میں پہنچی۔ اماں بی سکون سے سو رہی تھی۔ روحا آہستگی سے واش روم گھس گئی۔ دل کی بھڑاس آنسو کی صورت نکال کر وہ واپس کمرے میں آئی اور اماں بی کے پاس لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رہ رہ کر اسے زین حیدر کی آنکھیں یاد آ رہی تھیں کہ ہوٹل میں اسے دیکھ کر اس کے چہرے پہ کیسی بے یقینی تھی۔ یہی کچھ سوچتے نہ جانے رات کو کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اماں بی کمرے میں نہیں تھی۔ وہ کافی دیر چھت کو تکتے بیڈ پر ہی پڑی رہی، پھر گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے اٹھ گئی۔ آج سنڈے ہونے کی وجہ سے وہ بے فکر سی تھی۔ تبھی دروازے پہ دستک دے کر زین حیدر اندر داخل ہوا۔ رات کی نسبت اس وقت اس کا موڈ ٹھیک تھا۔ سامنے کا منظر اس کے لیے خاصا دلچسپ تھا، جہاں کھلے گلے والی ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے، دوپٹے سے بے نیاز دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، جن سے وہ اپنے بال سنوار رہی تھی۔ زین کو سامنے دیکھ کر اس نے جھٹ سے بازو نیچے کیے، جس کے نتیجے میں سارے بال اس کے کندھوں پر پھیل گئے۔ زین حیدر بھول گیا کہ وہ کس کام کے لیے آیا تھا۔ اماں بھی کدھر ہے؟ میں نہیں جانتی، میری ابھی آنکھ کھلی ہے، وہ تو کمرے میں نہیں ہے۔ اس نے سر جھکائے جواب دیا۔ یہ کون سا وقت ہے اٹھنے کا؟ جی کیا؟ وہ ہونک بنی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے دیر سے اٹھنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ اب کی بار جواب آیا تھا۔ کرنا یہ ہے کہ آج کے بعد صبح سویرے اٹھنا ہے۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں، آپ میری پابند ہیں۔ آپ اپنے تمام جملہ حقوق مجھے سونپ چکی ہیں۔ آپ پر بھی کوئی حقوق لازم ہیں۔ آپ حکم کریں، ہم بجا نہ لائیں تو کہیے گا۔ وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا اور سائڈ ٹیبل پر ایک موبائل اور نوٹوں کی گٹھی رکھ کر پاس پڑے صوفے پر پڑا دوپٹہ اس کی گود میں پھینکا، جسے اس نے جلدی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں چاہیے، آپ کو پھر بھی لینے پڑیں گے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور باہر نکل گیا۔ روحا نے اپنا کب کا رکا سانس بحال کیا اور واش روم میں گھس گئی۔ سب لوگ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی محفل جمائی ہوئی تھی۔ روحا اماں بی کے پیچھے فاریہ بیگم کی نظروں سے چھپ کر بیٹھی تھی۔ زین اپنے موبائل پہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ کال بند کر کے آیا اور اماں بی اور حیدر حسن کے سامنے بیٹھ گیا۔ اماں، بابا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بولو بیٹا، اماں بی کی طرف سے جواب آیا۔ حیدر حسن بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اماں بی، میں چاہتا ہوں میرا اور روحا کا ولیمہ ہو جائے۔
شنگ کی آواز کے ساتھ روحا کے لبوں کو جاتا پانی کا گلاس زمین بوس ہو گیا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے جبکہ زین نے اپنے کہکے کا گلا گھونٹا۔ وہ روحا کی حالت سے خوب لطف اندوز ہوا تھا۔ بیٹا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اپنی ماں سے پوچھ لو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، فاریہ بیگم کی طرف سے جواب آیا۔ تو پھر نیک کام میں دیر کیسی؟ اگلے ماہ کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ اس کا جواب سننے سے پہلے ہی روحا نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ نہیں اگلے ماہ نہیں، میں نے اگلے سنڈے کے لیے ہال بک کروا لیا ہے۔ بیٹا تم نے ساری تیاری کر رکھی ہے؟ وہ مسکرا دیا۔ سب ہی اس کے ولیمے کا سن کر پرجوش ہو گئے۔ اتنا کم وقت کا سن کر سب کو اپنے اپنے ڈریسز کی فکر ستانے لگی جبکہ اماں بی نے خوشی سے زین کو گلے لگا لیا۔ رات اپنے پر پھیلائے پھر سے سارے ماحول پر قابض ہونے کو تیار تھی۔ وہ کروٹ پہ کروٹ بدل رہی تھی لیکن نیند جیسے اسے روٹھ گئی تھی۔ تبھی اماں بی کی چھڑی کی ٹک ٹک سنائی دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو روحا نے کمبل منہ پر رکھ لیا۔ وہ آ کر بیڈ کی دوسری سائڈ ٹک گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی تشویش بھری آواز سنائی دی، ارے پتر آج سر شام ہی کیوں لیٹ گئی ہو؟ ان کی آواز پر اس کا دل بھر گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اماں بی کو دیکھنے لگی۔ اماں بی نے اپنا چشمہ درست کیا اور غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا۔ میری بیٹی کو آج کیا ہوا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ اماں بی نے اسے گلے لگا لیا اور خود بھی رونے لگ گئی۔ کافی دیر رونے کے بعد جب دل کا غبار چھٹا تو روحا بولی، اماں بی اگر آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو کیا میرے ساتھ ایسا ہوتا؟ کیا ہوا پتر؟ اماں جی جب جس کا دل چاہے اپنے کمرے سے نکال دے اور جب جی چاہے شادی کا اعلان کر دے، میں بھی تو انسان ہوں، میری مرضی بھی تو پوچھی جائے نا۔ تبھی زوردار آواز سے دروازہ کھلا اور زین حیدر غصے میں کمرے میں داخل ہوا۔ جی بولیے آپ کی مرضی کیا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچا بھی تو تمہیں بھی مار دوں گا اور خود کو بھی۔ اس کی بات پر وہ دہل گئی اور اماں بی کے بازو کو زور سے پکڑ لیا۔ زین حیدر تھوڑی دیر کھڑا اسے گھورتا رہا پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ بیٹا اس نے تمہیں کمرے سے نکل جانے کے لیے کہا، بہت غلط کیا، لیکن اپنی جگہ پر وہ بھی ٹھیک تھا، ماں سے کیا وعدہ نبھایا۔ تم کیا چاہتی ہو وہ ماں کو مرنے دیتا؟ روحا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو بیٹا اگر ماں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آتا تو کیا اچھا تھا؟ پھر تو وہ بہت خود غرض ہوتا اور میں خود تمہیں کہتی کہ اسے چھوڑ دو۔ جو جنم دینے والی ماں کا نہ ہوا وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ لیکن اس نے اپنی ماں کا مان رکھا، لیکن پھر تمہارے لیے ماں کے آگے ڈٹ بھی گیا۔ آخر اس نے ماں کو منا لیا اور تمہیں وہ پوری عزت اور احترام سے لے کر جانا چاہتا ہے۔ وہ ایک مضبوط صاحبہ ہے تمہارے لیے، ابھی سے نہیں جب سے تم اس گھر میں آئی تب سے۔ وہ تمہاری ماں کا بہت لاڈلا تھا، وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہم اسے کہتے تھے کہ دریا جب تمہاری شادی ہو جائے گی پھر کیا کرو گی؟ تو کہتی تھی اماں میں اپنی بیٹی کی شادی زین سے کروں گی اور زین کو گھر داماد بنا لوں گی، اور وہ بہت خوش ہوتا تھا اس کی اس بات پہ کہ وہ پھر ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ جب تمہاری ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ہاسپٹل میں حیدر کے ساتھ زین بھی گیا تھا، اور جانتی ہو تمہاری ماں نے اسے کیا کہا تھا؟ روحا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے زین سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا۔ جب دریا کا جنازہ لایا گیا تو وہ بہت رویا، لیکن جب فاریہ تمہیں اٹھا کر لائی تو اس نے جھٹ سے ماں سے تمہیں لے لیا اور اپنے آنسو پونچھ لیے۔ پھر وہ ہر وقت سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہتا تھا۔ جب حیدر نے اسے زبردستی انگلینڈ بھیجا تو اس نے بہت احتجاج کیا کہ وہ نہیں جائے گا کیونکہ تم اکیلی ہو جاؤ گی، لیکن پھر وہ تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ گیا۔ لیکن جب وہ واپس پاکستان آیا تو وہ سمجھدار ہو گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو اور اب وہ تمہارے ویسے خیال نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ ہمیشہ سے تمہیں اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا یا نہ، کیسے وہ تمہاری یونی کی فیس بغیر کہے بغیر کسی کو بھی بتائے جمع کروا دیتا تھا۔ گھر میں سب سمجھتے تھے کہ تمہاری پڑھائی کا اور تمہارے دوسرے اخراجات میں تمہارے نانا کی پینشن سے پورے کرتی ہوں، لیکن اصل میں یہ اخراجات زین کا سر درد تھا۔ مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ تمہارا ایڈمیشن، تمہاری فیس، تمہاری ٹیوشن فیس، کسی بھی چیز کا، اور وہ جو ہر مہینے مجھے پیسے دیتا ہے وہ تمہارے لیے ہی دیتا ہے۔ اگر اس کی ماں مان جاتی تو وہ بھی کبھی ایسا قدم نہ اٹھاتا، مطلب ایسے تم سے نکاح نہ کرتا۔ لیکن پھر بھی ایک بات بتاؤں، وہ مجھ سے اجازت لے کر گیا تھا، اور ہاں حیدر سے بھی۔ حیدر نے فاریہ کی ضد دیکھ کر ہی اسے اجازت دی تھی۔ اب جو بھی فیصلہ تم کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔
لیکن میرے بچے کا دل نہ توڑنا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ چلی گئی اور روحا سوچنے لگی کہ اسے کبھی یہ سب کیوں نہیں دکھائی دیا۔ اسے تو یہ سوچ کے ہی خوشی ہو رہی تھی کہ جسے اس نے لڑک پن سے چاہا وہ تو بہت پہلے ہی اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، شاید اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، اور آج پہلی بار وہ بہت سکون سے سو گئی، گہری میٹھی نیند۔ صبح نماز کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی سے بستر سے نکل گئی۔ اس نے رب کا شکر ادا کرنا تھا، اتنا اچھا اور محبت کرنے والا شخص اس کے نصیب میں بنانے کے لیے۔ دوسری طرف زین ساری رات کروٹ پہ کروٹ بدلتا رہا۔ روحا کی باتیں سننے کے بعد وہ بہت پریشان ہو گیا۔ نیند آج اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ ناشتہ کیے بغیر آفس آ گیا۔ اپنی سیٹ سنبھالتے ہی اس نے اپنے سیکرٹری کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہمدانی انڈسٹریز کو پیغام بھیجو کہ اگر انہیں ہمارے ساتھ کام کرنا ہے تو ہماری کچھ شرائط ہیں اور ہماری پہلی شرط آج ہی پوری ہونی چاہیے۔ اپنی سیکرٹری کے جانے کے بعد اس نے سکون سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ روحا آج وقت پر آفس آ گئی تھی، لیکن اس نے اپنی سیٹ سنبھالی ہی تھی کہ اس کے پاس اس کے باس کا پیغام آ گیا۔ روحا شاہویز ہمدانی کے آفس میں داخل ہوئی تو تھوڑی دیر فارمل گفتگو کرنے کے بعد اس نے روحا کو یہ خبر سنائی کہ وہ اس کے کام سے مطمئن نہیں ہے تو اسے آئندہ وہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ روحا بے دلی سے اٹھ کر چل دی، لیکن دروازے تک پہنچ کر اسے زین کی بات یاد آئی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ سر اف یو ڈونٹ مائنڈ پلیز، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ مجھے جاب سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ جی نہیں، میں بالکل بھی مائنڈ نہیں کروں گا۔ ان فیکٹ جس کے کہنے پہ آپ کو نکالا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ آپ ضرور جاننا چاہیں گی کہ وہ کون ہیں، تو میم روحا، آپ کو زین حیدر کے کہنے پر اس جاب سے نکالا جا رہا ہے۔ روحا کو یہی امید تھی اور وہ یہی نام سننا چاہتی تھی، لیکن حقیقتاً اسے اس وقت غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ اس کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور سامنے پڑے صوفے پر دراز ہو گئی۔ اماں بھی نے اینک درست کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ روحا، آج جلدی ہی لوٹ آئی ہو؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جی آ گئی ہوں، اور اس کی وجہ آپ کا لاڈلا پوتا ہے جس نے مجھے جاب سے نکلوا دیا ہے۔ اماں بھی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ چلو اچھا ہے، اس نے تمہیں کیا ضرورت ہے نوکری کی؟ میرا پوتا ماشاءاللہ سے لاکھوں کماتا ہے۔ اماں بھی سے بحث کرنا فضول تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ بیگ الماری میں رکھ کر اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ آج سب لوگوں نے اماں بی کے کمرے میں محفل جمائی ہوئی تھی۔ حیدر حسن بہت خوش تھے۔ آج بہت عرصے کے بعد فاریہ بھی سب کے ساتھ بیٹھی تھی اور اب روحا کو اپنے پاس بٹھائے بہت خوش دلی سے سب سے بات کر رہی تھی اور ہر بات کا جواب دیتے ہوئے روحا کی طرف دیکھتی اور وہ فرما بردار بہو کی طرح ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ رات گئے محفل اپنے اختتام کو پہنچی اور سب کے جانے کے بعد روحا کچن میں اماں بی کے لیے پانی لینے آئی تو کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو زین حیدر کف فولڈ کیے چولہا جلائے اپنے لیے کھانا گرم کر رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ جائے یا پھر یہیں سے مڑ جائے۔ تبھی زین کی آواز سنائی دی، آ جاؤ اندر۔ روحا حیران ہوئی، کیسے پتہ چلا میں ہوں؟ زین نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور دونوں بازو سینے پر باندھ کر بڑی دلکشی سے مسکرایا۔ یہ ایک راز ہے جو بیویوں کو کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کے بیوی کہنے پر وہ سسپٹا گیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بات بدلنے کے لیے بولی، میں تمہارے کرنے کے کام خود کر رہا ہوں۔ وہ جتنا اس ٹاپک سے بچنا چاہ رہی تھی وہ اتنا ہی گھما پھرا کر بات وہیں لے آتا۔ آپ ہٹے، میں کر دیتی ہوں۔ نہیں یار، سنڈے تک رک جاؤ، تب تک تم دلہن ہو، اس کے بعد یہی کام تمہاری ہی ڈیوٹی ہیں۔ روحا کو ڈھیر ساری شرم نے آ گھیرا، اس سے پلکیں اٹھانا مشکل ہو گئی۔ زین نے بہت دلچسپی سے اس کے بدلتے رنگ دیکھے اور کھانا لے کر ڈائننگ پر بیٹھ گیا، ساتھ اسے دعوت دینا نہیں بھولا۔ وہ آج بات پہ بات اسے حیران کر رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے بھی یہ شکایت ہے نا کہ تم مجھے جب کھانا بنا کر دیتی ہو میں تمہیں پوچھتا ہی نہیں ہوں؟ اور روحا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اماں بی کے پاس پہنچے جو اس کی ساری باتیں اس کو بتاتی رہی ہیں۔ اور ہاں، میں کھڑوس بھی ہوں، اور ہاں خود کو کہیں کا شہزادہ بھی سمجھتا ہوں۔ اس کی باتوں پر وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے پانی کی بوتل لی اور وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ سنو، وہ دروازے تک پہنچ چکی تھی
اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا لیکن اس کی بات سنتی رہی۔ میں تمہیں سنڈے نائٹ کو بتاؤں گا کہ میں کتنا خڑوس ہوں، اور اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ کمرے پہ پہنچ کر اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا جو بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ فاریہ ممانی روحا کو ڈھونڈتی پچھلے صحن تک چلی آئیں جہاں وہ آج مالی سے مل کر پودوں کی کاٹ جھاڑ کروا رہی تھی۔ فاریہ ممانی کے بلانے پر جلدی سے ہاتھ جھاڑتی ہوئی ان تک پہنچی۔ جی ممانی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں بیٹا، میں تو یہ کہنے آئی تھی کہ باہر گاڑی میں ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تم جاؤ جلدی سے ولیمے کا سوٹ بھی لے آؤ اور پارلر سے مہندی بھی لگواؤ۔ جی، وہ سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور فاریہ ممانی وہیں پر پڑی کرسیوں پر دھوپ سیکنے کے لیے بیٹھ گئیں۔ کبھی کبھی جب ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تو اللہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے اور ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ انہیں روما سے بہت پیار تھا۔ ایک ہی بھائی تھا اور اس کی اکلوتی بیٹی۔ زین کو روحا سے کوئی بھی رشتہ نہ رکھنے کا وعدہ لے کر وہ بھائی کے گھر گئی اور انہیں یقین دلایا کہ زین روما سے ہی شادی کرے گا۔ وہ کافی دیر وہاں رہیں لیکن اس دوران روما انہیں نہیں دکھائی دی۔ بھائی سے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی کسی دوست کے گھر گئی ہوئی ہے۔ وہ وضو کرنے کے ارادے سے اٹھی اور ان کے بھائی کے گھر ان کے لیے مختص کیے کمرے میں آ گئی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، تبھی انہیں ساتھ والے کمرے سے روما کی آواز آئی جو شاید کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کی باتیں سننے لگی۔ ارے کون؟ وہ میرا کزن زین۔ صحیح کہہ رہی ہو، بہت ہینڈسم ہے، لیکن وہاں میری دال نہیں گلنے والی۔ میں اس سے محبت کا اقرار کیا تو کہتا ہے وہ تو بہت پہلے ہی کسی اور کا ہو چکا ہے۔ جتنا وہ ڈیشنگ اور ہینڈسم ہے، میں نے سوچا لڑکی بھی ویسی ہی ہوگی، لیکن لڑکی کون نکلی؟ وہ بہن جی، اس کی یتیم کزن روحا کمال۔ تمہیں پتہ ہے زندگی میں پہلی بار مجھے کسی پہ رشک بھی آیا اور حسد بھی ہوا۔ کیا ہے وہ لڑکی؟ اور دیکھو زین جیسا شخص اس سے محبت کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اپنے دوست شاویز ہمدانی کے آفس میں اس کو جاب بھی دلوائی اور میں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو زین کی نظروں میں گرا دے تو میں اسے شادی کر لوں گی، لیکن اس بے وقوف کے کچھ کرنے سے پہلے ہی وہ زین کی نظروں میں آ گئی اور زین نے شاویز ہمدانی سے کوئی ڈیل فائنل کی اور شرط رکھی کہ وہ روحا کو جاب سے فارغ کر دے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی لیکن فاریہ بیگم میں سننے کی سکت نہیں تھی۔ جو لڑکی اتنی پلاننگ کر رہی ہے، یہ نہ جانے ہمارے ساتھ بعد میں کیا کرتی، لیکن انہیں اس سے کوئی گلہ نہیں تھا کیونکہ وہ تو نہ سمجھ تھی جو ایسا کر رہی تھی، لیکن وہ خود احتسابی کے عمل میں گر گئی۔ وہ خود کیا کرنے چلی تھی؟ اپنے بیٹے کی خوشیوں کا گلا گھونٹنے چلی تھی۔ وہ تو روما کی شکر گزار تھی جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر بندی پٹی کھل گئی۔ ولیمہ ایک شاندار ہوٹل میں منعقد کیا گیا جس میں شہر کی بڑی بڑی شخصیات نے شرکت کی۔ خود زین کے گھر والے بھی حیران تھے، اتنے بڑے پیمانے پر انتظام کیا گیا تھا۔ وہ گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا جبکہ روحا گرے کلر کی کام والی میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیوٹیشن کی مہارت نے اس کے حسن کو اور 4 چاند لگا دیے تھے۔ زین سب مہمانوں میں مصروف تھا کیونکہ وہ اب ایک بزنس ٹائکون تھا اور اس نے اپنے جیسے بہت سے بڑے بڑے بزنس مین کو مدعو کیا تھا۔ سب کے ساتھ مصروفیت میں بھی اس کی نظریں اسٹیج پر بیٹھی روحا کی طرف جب اٹھتی تو پلٹنا بھول جاتی۔ فنکشن کے اختتام پر روحا کو لا کر گاڑی میں بٹھایا گیا۔ وہ سر جھکائے ماضی میں کھو گئی۔ ہوش تو تب آیا جب دروازہ کھول کر زین فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ اس نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی تو گھر والے سارے جا چکے تھے۔ ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ خوفزدہ تو مجھے ہونا چاہیے، رات کے 3 بجے اتنی خوفناک شکل دیکھ کر اب جا کر سوؤں گا تو بھی ڈرونے خواب آئیں گے۔ اس نے اس کے میک اپ لیے چہرے کو نشانہ بنایا۔ وہ آنسو روکنے کی کوشش میں نچلا لب کچلنے لگی اور یہ حرکت کرتے ہوئے وہ زین حیدر کا موڈ غارت کر گئی اور وہ مزید کچھ بھی کہے بغیر اسے اپنے فارم ہاؤس لے آیا۔ بڑے سے گراج میں گاڑی روک کر اس نے ملازمہ کو اسے کمرے میں پہنچانے کا کہا اور ساتھ ہی اس کے موبائل میں کال آنے لگی۔ اسکرین پر نظر آتے نمبر کو دیکھ کر وہ روحا سے پہلے کمرے میں چلا گیا اور کمرے کے ٹیرس کی طرف کھلتی گلاس ڈور کھول کر ٹیرس پر چلا آیا اور کال ریسیو کر کے کانوں سے لگائی۔ ہیلو زین حیدر، میں شاویز ہمدانی بات کر رہا ہوں۔ زین حیدر، میں تم پر کیس کروں گا۔ تم نے مجھ سے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے اور تم اس سے نہیں پھر سکتے۔
میرے پاس سارے کاغذات موجود ہیں، میری طرف سے شوق سے جاؤ کورٹ، لیکن اس سے پہلے وہ کاغذات کسی وکیل سے چیک کروا لینا، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں تم پر غلط کیس کرنے پر ہٹ جانے کا دعویٰ کر دوں۔ ویسے بھی میرے بارے میں ایک بات یاد رکھنا، میں اپنی عزت پر غلط نظر ڈالنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ روحا کمرے میں داخل ہوئی تو گلاب کے پھولوں کی خوشبو جیسے اس میں رچ بس گئی ہو۔ ہر طرف سفید گلاب کے پھول اور پتیاں تھیں۔ تبھی زین گلاس ڈور دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ روحا کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ دلکشی سے چال چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پوچھو گی نہیں کہ ہر طرف سرخ گلاب کی جگہ سفید گلاب کیوں ہے؟ روحا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کہتے ہیں سفید گلاب انتظار کی علامت ہے۔ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا ہے، اس لیے آج یہ پھول میرے انتظار کے ایک ایک پل کے گواہ ہیں۔ زین نے اس کے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور پھر آہستگی سے لب اسی ہاتھ کی پشت پر رکھ کر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ وہ جھیم گئی تو گہری مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ یکدم چہار سو زندگی مسکرا اٹھی۔ وہ تو نہ جانے کب سے ایک ان دیکھی ڈور میں بندھے تھے، ان کا ملاپ تو ازل سے لکھ دیا گیا تھا۔ تبھی تو زین کے دل میں روحا اور روحا کے دل میں زین، بغیر کچھ کہے سنے ان کے دل کے نہاں خانوں میں نہ جانے کب سے موجود تھا۔